बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नावल स्कॉटिश में खुश आमदीद। हमारे आज के नावल का नाम है तुम मेरी हो और इसकी राइटर है फरहत चौधरी। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का नावल। पहले तो ख़त की तहरीर इरम जहानिया को नाकाबिले फ़हम लगी। दोबारा पढ़ने पर जब अकल शरीफ में आया तो चकरा कर रह गई। आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था, जहन मानने से इनकारी था, जबकि हाथ में पकड़े खत का वजूद उसके अल्फाज तस्दीक कर रहे थे कि यह हकीकत है। सन बात लेने का इरादा तो नहीं बन गया तुम्हारा, जो यूं बड़ी दोपहर में कड़ी धूप में आराम और सुकून से खड़ी हो। मोना ने अंदरूनी दरवाजे के पास खड़े होकर इरम को बुलाया, जो कि ख़त को पढ़ते पढ़ते वहीं धूप में खड़ी हो गई थी। ये ख़त। इरम घबराई हुई तूफान मेल की तरह मोना के करीब पहुंची। ख़त किसने भेजा? कहाँ से आया? किसी पत्थर में लपेट कर भेजा है? ओहो, जैसे भी आया हो आया तो सही, दो मुझे, मैं पर हूँ। मोना ने खत झपट लिया। वैसे भी मोना को हमेशा ये अफसोस रहता था कि उनके आंगन की बेरी कब की पक चुकी और किसी नटखट बालक ने अब तक कोई कंकरी नहीं मारी थी, या फिर अब उनका टेस्ट बदल गया था। बेरों की इतनी तौहीन उससे हजम नहीं होती थी। शायद इर्द गिर्द के तमाम भंवरे शरीफ हो गए थे, सुधर गए हैं। हालांकि वो जानती थी ये नामुमकिनात में से है। दर हकीकत कॉलेज में जब से उसके ग्रुप की चंद लड़कियों ने अपने ख़ास दोस्तों से टेलीफोन पर बातचीत और खुशबुओं में भीगे खतूत का जिक्र किया था, तब से वो जलकुकरी बनी बैठी थी। आखिर मेरी सहेलियों की बू थी, मैं ऐसी मेरी सहेलियों की बूथी में बूथी में ऐसी कौन सी ख़ास बात या ब्यूटी है जो हमारे चेहरों पर नहीं। इस फ़र्क को ढूंढने के लिए वो कई कई रोज़ अपनी इन सहेलियों को बगौर खुद बिनी निगाहों से जायज़ा लेती रही और ख़ुद को हर जाविये से आईने के सामने खड़ी तकती रही। अब भी उसके जहन पर ख़त के लफ्ज़ ने घंटियाँ बजा दी थी। बिना कुछ सोचे समझे बोलते बोलते वो ख़त पढ़ती गई। ये क्या मुसीबत है? कौन सी ज़ुबान में लिखा है? किस कदर हिसाबी किताबी लव लेटर है ये तो। एक तो उसकी अंग्रेज़ी कमज़ोर थी, दूसरे उसके कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा था। हमनको की तरह कंफ्यूज करी इरम को देख रही थी। ओह बदतमीज़ो, तुम दोनों वहाँ खड़ी क्या खुसर फुसर कर रही हो इतनी गर्मी में? नादिया उन्हें ढूंढती उनके सर पर पहुंची। इससे पहले कि वो करीब आकर कुछ ज़रूर बोलती, मोना ने झट उसको ख़त थमा दिया। पहले उसने मशकूक निगाहों से दोनों को देखा, फिर ख़त पर नज़र दोहराई। एक चीख थी जो बेसाख्ता उसके हलक से निकली थी। हाय, अरे ये तो तुम्हारा अपॉइंटमेंट लेटर है जलील। तुम लोगों ने तो यूं अपनी बूथियों पर 12 बजाए हुए थे जैसे कोई फोत हो गया। नादिया ने गुस्से से उनको घुरका। मिस ट्रांसलेटर, ख़त का मफ़हूम मुझे भी समझ आ गया है, मगर यार नादी, मैंने कब अप्लाई किया था मुझे तो याद भी नहीं। इरम अपने नातवा जहन पर जोर डाल रही थी। हाय इरमी, मैं बेहोश होने वाली हूँ। ये पढ़ा तुमने? ये तुम्हारी सैलरी 5,000 रुपये। नादिया की हालत दीदनी थी। इरम तो एक सांस लेकर रह गई। लग रहा था दूसरा सांस लेगी तो कागज़ पर से वो हिंद से गायब हो जाएंगे। मुना तो माने दे मुँह खोले उनकी शक्ल देख रही थी। फिर जैसे तीनों के जहन में ख्याल पैदा हुआ और तीनों तीर की मानंद मुना नादिया के मुश्तरका कमरे की तरफ भाग रही थी। इरम MSc नफ्सियात और नादिया MA इंग्लिश फाइनल के पेपर्स दे चुकी थी, जबकि मुना पार्ट 1 के देकर फारिग थी। इरम घर में रह रह कर उकता आ गई। किचन से वो एलर्जिक थी, हालांकि ज़ुबान की वो चटोरी थी, इसलिए अपने चटोरेपन के हाथों मजबूर होकर जब कभी कोई नई डिश तैयार करती तो इस अजीब व गरीब चीज़ को कोई भी खाना गवारा न करता। वो बड़े मज़े से इस मलगूबे को चटहारे ले लेकर खाती। फर्नीचर की झाड़ पोंछ को वो हाथ भी नहीं लगाती थी कि ये नौकरों वाले काम मुझसे नहीं होते। ये ज़हरा बुआ आखिर पूरा दिन क्या करती हैं? ऐसे मौक़े पर मामा की डांट फटकार से बचने के लिए वो उसे अपने मंझले चचा के घर की जानिब चल पड़ती। इस बोरियत से बचने के लिए एक दिन अज़राह मजाक और तफरीहन एक स्कूल के नाम ख़त लिख डाला, जिसमें नादिया और मुन्ना ने जी भरकर चटपटा मसाला डाला। प्रिंसिपल का ब्लड प्रेशर हाई होना यकीनी था। अगर वो अपना एड्रेस पीछे लिख देती तो स्कूल वाले हित्ते की इज्जत का दावा दायर कर देते और फिर जैसे ये उनकी रूटीन बन गई, एक ख़त लिखने में अपनी तमाम कोशिश और तवानाइयाँ सर्व कर देती, जैसे बहुत अहम थीसिस तैयार कर रही हूँ, और फिर अपना एड्रेस लिखे बिना पोस्ट कर देती। घर बैठे खुद ही तसव्वुराती खाका बनाती कि यूं वो सर पीट रहे होंगे, दांत किचकिचा रहे होंगे, खून उबल रहा होगा, बस नहीं चल रहा होगा कि हमारी गर्दनें मरोड़ दें, और खूब लुत्फ़अंदोज़ होती। अब तीनों भाई एक वक्त इस सवाल का जवाब ढूंढ रही थी कि इस कंपनी को उनके घर का एड्रेस कैसे मिल गया। दूसरे उन्हें ख़त का मज़मून याद नहीं आ रहा था कि उन्होंने तो बेतहाशा लेटर्स लिखे थे। इस ख़त में उन्होंने ऐसा कौन सा मार्का मारा था कि उन्होंने इंटरव्यू किए बगैर ना सिर्फ अपॉइंट कर लिया बल्कि 5,000 सैलरी दे रहे थे, और इस पुरकशिश ऑफर ने उनको हवास बाख्ता कर दिया था। नादिया और इरम ने एक एक किताब को 10 मरतबा खंगाल डाला कि इस कंपनी का नाम लिखा हुआ रफ़ ख़त मिल जाए।
ہر طرف کتابیں، کاپیاں اور رسالے بکھرے پڑے تھے۔ کمرہ کباڑیے کی دکان کا منظر پیش کر رہا تھا۔ منى اپنے سے چھوٹی صدف کو جگانے کے تمام حربے استعمال کر رہی تھی، مگر وہ ہمیشہ یہی سوچ کر سوتی تھی کہ دوبارہ شاید سونے کا موقع نہ ملے۔ جا کر سور پھونکو اس کے کان میں، پھر اٹھے گی۔ منى ہتھیار پھینکتے ہوئے غصے سے بولی۔ ارم اپنے کزن اور بڑے ہونے کا ناجائز فائدہ اٹھاتی تھی اور دوسرے بچے بیچارے صرف خاص کر صدف اس کا لحاظ بھی کرتے تھے، ساتھ ساتھ اس کو چاہتے بھی بہت تھے۔ اس لیے جب ارم نے ٹھنڈا یخ پانی صدف پر انڈیلا تو وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ ارم باجی یہ کون سا طریقہ ہے بھلا؟ ایک آواز دیتی تو میں اٹھ جاتی۔ صدف چہرے سے پانی صاف کرتے ہوئے خفگی سے بولی۔ آواز دے کر انسانوں کو اٹھایا جاتا ہے، مردوں کو نہیں۔ منى تپی ہوئی تھی، اس لیے ایک ایک لفظ چبا کر بولی۔ اب تو آپ کو یقین آ گیا نا کہ میں انسان ہوں، اب بولیے کیا کام ہے؟ صدف نے ارم کی طرف رخ کر کے پوچھا۔ صدف یاد ہے تمہیں 1-2 ہفتہ پہلے ہم نے تمہیں ایک لیٹر دیا تھا کہ صوفیہ سے کہہ دو پوسٹ کروا دو، یاد آیا؟ ارم نے پر امید نظروں سے صدف کو دیکھا۔ آپ نے تو بہت سے لیٹرز پوسٹ کروائے تھے، کون سے لیٹر کی بات کر رہی ہیں؟ مجھے تو وہ پنک لفافے والا خط یاد ہے جو آپ نے اپنی ڈائری میں سے نکال کر دیا تھا۔ ہائے باجی اتنا پیارا اور خوبصورت لفافہ آپ نے ضائع کیا۔ چونکہ صدف پنک کلر کی شدائی تھی، اس لیے ہر پنک کلر کی چیز اپنے قبضے میں کر لیتی، اپنے فیورٹ کلر کی ہر چیز اسے خوبصورت لگتی تھی۔ میں نے اس پر احتیاطاً اپنا ایڈریس لکھ دیا تھا، اگر کسی نے خط واپس کرنا ہو تو اس لفافے کو بھیجے۔ مجھے تو آج تک اس کا ڈیزائن نہیں بھولا۔ صدف ایک بار پھر اس لفافے کے تصور میں کھو گئی۔ بے وقوف احمد گدی۔ وہ تینوں بھی صدف پر ٹوٹ پڑیں اور جو منہ میں آیا بولتی چلی گئی۔ ہوا کیا ہے؟ صدف باجیوں کی طرف سے دیے گئے خطابات سے گھبرا کر پوچھ رہی تھی۔ تمہیں کس نے کہا تھا عقل مند بننے کے لیے؟ ارم خون خوار نظروں سے گھور رہی تھی۔ سچ کہتے ہیں زیادہ ہوشیاری اور زیادہ عقل مندی بھی کبھی کبھی لے ڈوبتی ہے۔ منى گھررائی۔ اوفو اب اس بیچاری کا پیچھا چھوڑ دو، اب تو پتہ چل گیا نا کہ ہماری اپنی بے وقوفی کی وجہ سے ان کو ہمارا ایڈریس مل گیا، اب اس شاہکار خط کو ڈھونڈو۔ نادیہ نے صدف کی جان چھڑائی اور ان کو خط کی یاد دلائی۔ پر ڈھونڈے کہاں؟ منى نے دونوں ہاتھ پھیلا کر بیچارگی سے کہا۔ میری ڈائری۔ ارم جو اپنا سر پکڑے بیٹھی تھی یکدم اچھل پڑی اور منى کو اپنے ساتھ کھینچتے ہوئی بنا کچھ کہے دوڑ لگا دی۔ نادیہ کیوں پیچھے رہتی؟ وہ بھی پیچھے لپکی۔ چونکہ ان کا گھر کمبائن تھا، اس لیے فیملی ممبرز کی سہولت کی خاطر درمیانی دیوار کے بیچ ایک چھوٹا سا گیٹ بنا دیا گیا تھا۔ یہ دروازہ بالخصوص ان لڑکیوں کی بے وقت آمد و رفت سے تنگ آ کر بنایا گیا تھا کہ اس کی تعمیر سے پہلے ان کو سڑک پر سے گزر کر آنا پڑتا۔ اس وقت بھی وہ آندھی طوفان کی مانند بھاگ رہی تھی اور صدف اپنے باب کٹ سٹائل میں کٹے بالوں کو ادھر ادھر اڑاتی بنا مقصد جانے ان کی تقلید کر رہی تھی۔ اب بھلا پاگلوں کے سر سینگ تھوڑی ہوتے ہیں، اور وہ بھی یہی بات ثابت کرنے کے لیے بھاگ رہی تھی۔ زہرا بی بی انگشتے بدندہ کھڑی انہیں اوپر بھاگتے دیکھ رہی تھی۔ یہ لڑکیاں ضرور کوئی نیا گل کھلانے والی ہیں۔ ابھی یہ سوچ ہی رہی تھی کہ صدف قریب سے بھاگتی ہوئی سیڑھی چڑھنے لگی۔ زہرا بی بی نے اسے پکڑ لیا۔ اے بی بی وہ تینوں تو دوڑ چکی۔ اب تم کون سے نمبر کے لیے دوڑ رہی ہو؟ ایک تو صدف بے سبب بھاگ رہی تھی، دوسرے زہرا بی بی کے بے معنی سوال نے اسے پزل کر دیا۔ بہرحال جب وہ زہرا بی بی کے 8 سوالوں کے جواب دے کر اوپر پہنچی تو وہ تینوں سر جھوڑے نہایت نماک سے آگے کھلی ہوئی ڈائری میں سے کچھ پڑھ رہی تھی۔ صدف بھی دھیمے پاؤں چلتے ہوئے ان کے پیچھے جا کھڑی ہوئی اور جگہ جگہ سے کاٹے ہوئے خط کو پڑھنے کی کوشش کرنے لگی۔ نام نور جہاں۔ فقط نام پر آپ کے دل کی دھڑکن آؤٹ آف کنٹرول ہو گئی ہے، تو جب ملیں گے دیکھیں گے تو آپ کا تو دم ہی نکل جائے گا۔ تعلیم؟ اجی ہم تو پڑھانے اور سبق سکھانے والوں میں سے ہیں، اچھے اچھوں کے ہم نے چھکے چھڑا دیے۔ بگڑے اور ضدی بچوں کے والدین ان کو سدھارنے کے طریقے ہم سے پوچھتے ہیں۔ نالائق اور کور مغز اسٹوڈنٹ سے پریشان ٹیچرز ہم سے صلاح و مشورہ کرتے ہیں۔ بڑے بڑے اداروں کے منتظمین کو ہم سے رائے مطلوب ہے۔ معروف انسپکٹر صاحب ایک خطرناک مجرم کو پکڑنے کے لیے مناسب طریقہ کار جاننے کے لیے ہمارے ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہیں۔ پلیز اس کو سیگا راز میں رکھیے گا۔ اس طرح کے اور بہت سے کارنامے ہماری اسی تعلیم کی بدولت انجام پاتے ہیں۔ عمر جو قیامت ڈھائی ہے، سدا بہار اور بے مثال، ایک نظر دیکھ کر آپ اور آپ کا دل خود ہی پکار اٹھے گا۔ ویسے تو ہماری بہت ڈیمانڈ ہے، ڈھیروں اور انگنت اپائنٹمنٹ لیٹرز ڈسٹ بن میں پڑے اپنی قسمت پر رو رہی ہیں۔ کئی مشہور اداروں کے اراکین ہماری اہلیت اور قابلیت سے مستفید ہونے کے لیے منتیں کرتے ہوئے آگے پیچھے پھرتے ہیں، پر کیا کرے مصروفیت کے باعث سر کھجانے کی فرصت نہیں ملتی۔ آپ بھی سوچ رہی ہوں گے ہم نے اپنی قیمتی وقت میں سے آپ کو لیٹر لکھنے کی زحمت کیسے کی؟ تو جناب آپ کی کمپنی کا نام ہم کو پسند آ گیا ہے۔ واہ کیا نام ہے، ہانگ کانگ۔ یہی سبب ہے کہ ہم آپ کو ایک نادر موقع فراہم کر رہے ہیں کہ ہماری قابلیت اور انمول مشوروں سے بھرپور فائدہ اٹھائیے۔ اجی ہم آپ کی کمپنی کا نام اتنا اونچا آسمان پر لے جائیں گے کہ
زمین پر اس کا نام و نشان نہ رہے گا، اور آپ ہماری اس اچھی کارکردگی اور خدمات کے اعتراف میں ایک عدد شیل سے نوازے بغیر نہ رہ پائیں گے۔ یاد رکھیے، ایسا موقع زندگی میں بار بار نہیں ملتا۔ ہمارا ایڈریس ڈھونڈنے سے تو خدا مل جاتا ہے، ڈھونڈیے جی، ڈھونڈتے رہ جائیں گے۔ اب کیا اس خط کو حفظ کرنا ہے؟ صدف 2 بار وہ خط پڑھ چکی تھی، مگر وہ تینوں نہ جانے اس میں کیا تلاش کر رہی تھی جو ہلنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ مجبوراً صدف کو اپنی موجودگی کا احساس دلانا پڑا، اور وہ تینوں ایک بار پھر اس کو کوس رہی تھی۔ ناچار صدف نے خود کو اٹیچ بات میں بند کر لیا کہ ان کے خون خوار ناخنوں سے بچنے کا یہی ایک طریقہ تھا، اور جب اسے محسوس ہوا کہ ان کا غصہ اب ٹھنڈا ہو چکا ہوگا تو ہمت کر کے یہاں باہر نکلی۔ دفان ہو جاؤ یہاں سے۔ ارم کا غصہ جاتے جاتے پھر لوٹ آئے۔ اوفو باجی، اب تو خام خواہ ناراض ہو رہی ہیں۔ تایا ابو یا تائی امی کے ہاتھ خط آ جاتا تو پھر آپ ناراض ہوتی۔ خط تو آپ کے پاس ہے، غصہ کس بات پر آ رہا ہے آپ کو؟ صدف ہمیشہ الجھن کو فوراً سلجھانے کی کوشش کرتی تھی۔ ہاں یار، یہ بھی شکر ہے، اگر خط کسی بڑے کے ہاتھ لگ جاتا تو اب تک کسی نہ کسی کی رخصتی یا فوتگی ہو چکی ہوتی۔ مونا نے ایسے ڈرامائی انداز میں کہا کہ وہ ہنسنے لگی۔ ویسے باجی، آپ نے خط تو بڑا اچھا لکھا ہوا ہے، مگر مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا، واقعی انہوں نے آپ کو بلایا ہے یا مذاق کیا ہے؟ صدف نے قدرے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ ویسے تو وہ تینوں صدف کی ذہانت کی دل سے قائل تھی، مگر زبان سے کم ہی اقرار کرتی تھی۔ آخر کو بڑے پن کا زوم برقرار رکھنا تھا۔ مجھے بھی یہی لگتا ہے، ہمیں بیوقوف بنانا مقصود ہے۔ ارم نے فوراً تائید کی۔ تو اور کیا، انجینئرز اور ڈاکٹرز ڈگریاں ہاتھوں میں لیے پھر رہے ہیں، اور یہ محترم بھی یہ لڑکی کو 10,000 دے رہے ہیں۔ مقصد صرف یہ ہے کہ سیلری کے لالچ میں یہ وہاں جائے اور بے عزت ہو کر آئے۔ بھائی، بدلہ لینے کا یہ بھی ایک انوکھا طریقہ ہے کہ نور جہاں کے دیدار بھی ہو جائیں گے اور ضبط کیے ہوئے غصے اور جلال کو بھی نکال لیا جائے گا۔ نادیہ کی بات کی انہوں نے حمایت کی۔ ویسے اپنی ارم باجی کو دیکھ کر ان کا سارا غصہ بھاپ کی مانے دوڑ جائے گا۔ صدف نے ارم کے خوبصورت گلاب سے چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ویسے اس میں کوئی شک بھی نہیں۔ ارم نے اتراتے ہوئے اپنے بالوں کی لٹ کو انگلی پر لپیٹا۔ اوئے ہوئے خوش فہمیاں، نادیہ اور مونیا ایک ساتھ بولی۔ مونا، یقین جانو تمام رات بار بار آنکھ کھلتی رہی اور ہر بار 5,000 کے الفاظ ذہن میں گونجتے رہے۔ اچھا، وہ پیچھے 10 تھے، شروع میں 5 ہی تھے۔ سچی، ایک خواب میں تو میں شاپنگ کر رہی تھی، ایسی ایسی چیزیں خریدی کہ بیان نہیں کر سکتی۔ ارم نے وہ مشکل ناشتہ کیا تھا اور اب اپنی کزنس کو گزری رات کا حال سنا رہے تھے۔ ویسے لگتا ہے تم نے 5,000 کی بجائے 5 لاکھ کی شاپنگ کی ہے۔ نادیہ نے ارم کی شاپنگ کی لمبی فہرست سننے کے بعد کہا۔ اور یقیناً روپے پھر بھی بچ گئے ہوں گے۔ مونا نے وسوخ سے پوچھا۔ ہاں سچ، میرا پرس پھر بھی بھرا ہوا تھا، میرا تو دل چاہ رہا تھا یہ خواب نہ ہی ٹوٹے، کاش یہ سچ ہو جائے تو کتنا مزہ آئے۔ ارم کا اشتیاق قابل دید تھا۔ بس اب مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا، اگر 1 منٹ بھی اور چھپایا تو میرے پیٹ میں سچ مچ مروڑ اٹھنا شروع ہو جائیں گے۔ نادیہ پیٹ پکڑے بولی۔ چلو، میں بھی سوچ رہی تھی کہ روپے اور شاپنگ کا ذکر ہو رہا ہو اور نادیہ بی پیچھے رہ جائے۔ بتائیے آپ کہاں کہاں شاپنگ کریں؟ یقیناً لبرٹی میں ایک عدد بوتیک تو آپ نے خرید لیا ہوگا۔ آخر کو مونا بہن تھی، اس کی نیچر سے بہت بھی واقف تھی۔ یار کیا خواب تھا، اور میری کیا پوزیشن تھی، ہر طرف سے میڈم میڈم کی پکار ہو رہی تھی۔ یہ آنکھیں بند کر کے ایک بار پھر اس خواب سے لطف اندوز ہونے لگی۔ ویسے بھی اس کی درینہ خواہش تھی کہ اس کی فیملی کی لیڈیز کو بھی کوئی سود مند کام کرنا چاہیے۔ کتنی بار اس نے گھر والوں کو کنونس کرنے کی کوشش کی، مگر ہر بار یہی جواب ملتا، تم لوگ سنبھال نہیں پاؤ گے اور ہمارے پاس اتنا وقت نہیں کہ دوسرے مسئلے میں سر کھپائیں۔ ناچار وہ خاموش ہو جاتی، حالانکہ اسے یقین تھا وہ یہ کام کر سکتی ہے۔ اپنی اور اپنی کزنس وغیرہ کے کپڑے وہ خود ڈیزائن کیا کرتی تھی، جو کہ کافی قابل تعریف ہوتے تھے، اور اس کی فرینڈ سراہنے کے ساتھ ساتھ نقل بھی کیا کرتی۔ اپنی اس نامکمل اور ادھوری آرزو کی تکمیل خواب میں دیکھی تھی، اس لیے اب تک اس پر کامیابی کا نشہ ستا رہی تھا، جیسے یہ خواب نہ ہو، حقیقت ہو۔ اور بے وقوفو، بس کرو، خدا کا واسطہ ہے، واپس آ جاؤ دونوں اسی دنیا میں جہاں حقیقت میں ہمیں 1,000 پاکٹ منی ملتا ہے۔ مونا نے دونوں کے آگے ہاتھ جوڑ کر بآواز بلند ہوش دلایا اور وہ دونوں واقعی چونک گئی۔ اوہ ہو، 15 دن میں ہی اڑن چھو ہو جاتے ہیں، باقی کے 15 دن کیسے گزرتے ہیں ہمیں پتہ ہے۔ کبھی اس سے ادھار مانگو، کبھی اس سے، اور یہ تینوں خواتین یوں ہو جاتی ہیں جیسے ہم سے ان کا کوئی رشتہ نہیں، کوئی تعلق نہیں، اوپر سے کفایت یاری پر لیکچر دیتی ہیں۔ بچت کرنے کی عادت ڈالو، ہر وقت ایک ہی نصیحت، تنگ آ گئی ہوں میں، اب کہ احمد بھائی کا فون آئے گا تو کہہ دوں گی مجھے بھی الگ پیسے بھیجا کرے۔ ارم تو گویا پھٹ پڑی، ایک تو مونا نے اسے خوابیدہ کیفیت سے باہر نکال لیا تھا، دوسرے یہ خواب حقیقت کا روپ نہیں دھار سکتا تھا، اس لیے وہ جھنجلا گئی تھی۔ یار میری ماتا شری کو تو بس ایک بات آتی ہے کہ اپنی فضول خرچی پہ کنٹرول کرو، یہ جو تم حاتم تائی کی بیٹی بنی پھرتی ہو نا،
اور ہر دوسرے بندے کو اتنے مہنگے گفٹ دیتی پھرتی ہو تو اگلے گھر جا کر بھی یہ عادت نہیں بدلے گی۔ اچھا کھانا ہے، اچھا پہننا ہے، اچھا نظر آنا ہے، اگلے گھر میں ہر بات پر روک ٹوک ہوتی ہے۔ اگلے یہی کہیں گے بیٹیوں کو کچھ سکھایا تو ہے نہیں، البتہ بگاڑ ضرور دیا ہے۔ اگلے گھر میں خوشی خوشی 2 وقت کی روٹی مل جائے اور مستقل ٹھکانہ بن جائے، یہی غنیمت ہے۔ ویسے قسم سے کبھی کبھی ان اگلوں کے بارے میں سوچ کر میرا تو سر چکر آ جاتا ہے۔ کیا یہ کون سی دنیا سے آئے ہیں جن میں ایک بھی اچھائی نہیں ہوگی؟ جن کے متعلق سن کر دل دہل جاتا ہے تو ان کے ساتھ رہ کر کیا حشر ہوگا؟ نادیہ کے چہرے پر کچھ ایسے اذیت ناک تاثرات تھے جیسے واقعی اس کی کوئی سسرال ہو اور وہ وہاں جانے کے تصور سے ہی خوفزدہ ہو۔ اپنی رونی شکل کو ٹھیک کرو، پوری مظلوم بہو کی تصویر لگ رہی ہو۔ مونا کے چھیڑنے پر وہ دونوں ہی ہنستی۔ اللہ نہ کرے جو میں مظلوم بہو بنوں، بقول میری ماما کہ میں تو راج کروں گی راج۔ نادیہ شوخ لہجے میں بولی، پتہ ہے میں نے اپنے ذہن میں ایک تصوراتی خاکہ کھینچ رکھا ہے۔ 2 کمروں کا ایک گھر، کھلا کچن، سیڑھیوں کے نیچے برآمدے میں بیمار سسر کی چارپائی، ایک ساس جو دوسروں کی تو بہت سی ہوتی ہیں، 2 کنواری لڑاکا نندیں جو بقول میری ماما کے ہر وقت میرے کام میں مین میخ اور خامیاں نکالیں گی۔ صبح چائے کے ساتھ، دوپہر میں اگر مل گئی تو ٹھیک، ورنہ پانی کے جگ کے ساتھ پیٹ کا کنواں بھرنا پڑے گا، اور رات کو پتلی دال یا پھر چٹنی کے ساتھ 2 موٹی موٹی روٹیاں۔ برسات شروع ہونے سے پہلے چھت کو لیپ کرنا، گوبر کی تھاپیاں بنانا۔ اوف بس کرو، میرا تو دل خراب ہونے لگا ہے۔ اب ایسے بھی گئے گزرے نہیں ہیں ہم، اچھا خاصا بزنس ہے ہمارا، ایک نام ہے، ایک سٹینڈرڈ ہے۔ چونکہ خود اچھی سوچ کی مالک تھی اس لیے اسے نادیہ کی منظر کشی بری لگی۔ اب اس ٹاپک کو یہیں ختم کر دو تو بہتر ہے۔ مونا کے بیزاری سے بولنے پر وہ دونوں سلگ اٹھیں۔ تم نے آج ناشتے میں کیا ٹھونس لیا ہے جو اتنی جلی بیٹھی ہو؟ ارم نے آخر پوچھ ہی لیا۔ میں تو بس جل رہی ہوں، تم دونوں تو سن کر کوئلہ ہو جاؤ گی۔ کتائی امی، میری ماما اور چھوٹی چچی زہرا خاتون کے ساتھ انکل ہمایوں کے 10ویں پر جا چکی ہیں اور دوپہر کے کھانے کی تیاری ہمیں سونپ گئی ہیں۔ مونا نے بڑے تحمل سے بتایا۔ کیا دونوں ہی دھاڑی؟ کیا مصیبت ہے؟ زہرا کو ساتھ لے کر جانے کی کیا ضرورت تھی؟ ارم منہ بسوڑتے ہوئے بولی، اس کا مطلب آج کا دن اس ساری پلٹن کی نظر ہو جائے گا۔ ان بدتمیزوں کو سنبھالنا بھی ایک چوٹی سر کرنے کے برابر ہے۔ نادیہ بھی جزبز ہوئی۔ چلو یار، ان افلاطونوں کے اسکول سے آنے سے پہلے کچھ بنا لیتے ہیں، ورنہ تو شکایتوں کے دفتر کھول کر بیٹھ جائیں گے۔ نادیہ کے کہنے پر وہ تینوں جلتی کرتی کچن کی جانب چل پڑیں۔ سلیمان ملک کے 2 چھوٹے بھائی عمران ملک اور فیضان ملک تھے۔ انہوں نے اپنی دونوں بھائیوں کو باپ کی کمی محسوس نہ ہونے دی، ایک شفیق باپ کی طرح ان کی اچھی تربیت کی اور بااحسن طریقے سے انہوں نے اپنی ذمہ داری نبھائی تھی۔ سب ان کی مثال دیا کرتے تھے۔ ان کی ماں ان کے سر کا صحرا دیکھنے کی منتظر تھی، لیکن ان کا ہارٹ اٹیک جان لیوا ثابت ہوا اور وہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملی، مگر جاتے جاتے اکھڑی سانسوں کے درمیان سلمان ملک سے اپنی آخری خواہش کا اظہار کر گئیں کہ میرے بعد اپنے دونوں بھائیوں کو خود سے کبھی جدا نہ کرنا۔ چاہے کچھ بھی ہو جائے، تم درگزر سے کام لینا، وہ چھوٹے ہیں، تم ان کے نگہبان ہو۔ اور جب سلمان ملک نے رندے گلے، کامتی آواز اور لرزتے ہاتھوں سے ماں کے نحیف و ناتواں ہاتھ کو تھام کر وعدہ کیا تو ماں نے سکون سے آنکھیں موند دیں۔ سلمان ملک نے ماں سے کیے وعدے کو پوری سچائی سے نبھایا۔ ملک کمپنی کی بجائے ملک اینڈ ملک برادرز کے نام سے امپورٹ اینڈ ایکسپورٹ کا بزنس شروع کر دیا۔ سلمان ملک کے 3 بچے تھے، احمر، ارم اور کومل۔ عمران اور فیضان کی تعلیم مکمل ہونے کے بعد سلمان نے ان کی شادیاں کر دی۔ عمران کی 4 بیٹیاں نادیہ، مونا، صدف، صوفیہ اور سب سے چھوٹا بیٹا احمد تھا، جبکہ فیضان کے 3 بچے تھے، شفق، جاذب اور شیزہ۔ جب عمران اور فیضان کے بچے کچھ بڑے ہوئے تو سلمان ملک نے ساتھ والے پلاٹ پر بالکل اپنے ولا جیسا ولا بنوا دیا تاکہ دونوں چھوٹے بھائیوں کو جگہ کی تنگی کا احساس نہ ہو اور گھر کے فرق کے متعلق بھی کوئی شکایت نہ رہے۔ حالانکہ ایسا کبھی نہیں ہوا تھا کہ دونوں چھوٹے بھائی کسی قسم کا کوئی گلا شکوہ کرتے یا کوئی بات دل میں رکھتے۔ اول دن سے وہ دیکھتے آئے تھے کہ بڑے بھائی اصول پسند اور انصاف کرنے والے ہیں۔ کاروباری منافع میں تینوں کو یکساں حصہ ملتا، اگرچہ دونوں بھائی عاجزی اور انکساری کا اظہار کرتے ہوئے کہتے، آپ زیادہ حصہ لیا کریں، آپ نے یہ بزنس اسٹیبلش کیا ہے، ہم آج جو بھی ہیں آپ کے دم سے ہیں۔ دونوں زبان سے ہی نہیں، دل سے بھی اقرار اور تسلیم کرتے تھے اور سلمان ملک کا خون ڈھیروں بڑھ جاتا اور وہ اپنے رب کا شکر ادا کرنے کے ساتھ ساتھ دونوں بھائیوں سے فقط اتنا کہتے، تم لوگوں کو نہیں معلوم، میں زیادہ ہی لیتا ہوں۔ ہاں، وہ روپے کی شکل میں نہیں ہوتا بلکہ تم لوگوں کی محبت کی صورت ملتا ہے۔ یاد رکھنا، میں اپنے اس نفع میں کمی کبھی برداشت نہیں کروں گا۔ ایک گہرا سایہ سلمان ملک کے چہرے پر چھا جاتا تو دونوں بھائی جو خود بچوں کے باپ بن چکے تھے، بچوں کی طرح ان کے وسیع سینے سے جا لگتے اور سلمان ملک کے جسم کے ساتھ ساتھ روح میں بھی سکون سرایت کر جاتا۔ گھر پر بھی تمام بچوں کو ایک جیسی پاکٹ منی ملتی تھی۔ عید وغیرہ کے موقع پر سب کو شاپنگ کے لیے روپے ملتے، عیدی میں بھی فرق نہ رکھا جاتا۔ پھر بھلا کیوں کسی بات پر بحث یا تکرار ہوتی یا کوئی تنازع کھڑا ہوتا؟ آج کے دور میں جہاں خون سفید ہو رہا ہے، خلوص ناپید
मोहब्बत और लगावट नाम की रह गई। वहाँ ये घर और इसके अफराद मोहब्बत और एसार की जीती जाती इस तस्वीर के मानंद थे। सुबह से मौसम घुटनज़दा हो रहा था, जिसकी वजह से अजीब बेचैनी और घबराहट हो रही थी, और इन तीनों को लग रहा था ये गंदा मौसम उनको सांस लेने के काबिल भी नहीं छोड़ेगा। मगर दोपहर के बाद ही आसमान ने अपना रंग बदल लिया। घर ही सरमई बदलियों ने सूरज को छुपा दिया। ठंडी हवा शोहो शरीर हो गई और उनके मुरझाए चेहरे फूलों की मानंद खिल उठे थे। बेजार तबीयत एकदम शगुफ्तगी में बदल गई। तीनों लॉन में बैठी चहक रही थी। हर दूसरे आते दिन ने उनके जोशो बुलबुले को सर्द कर दिया था, और अब वो इस खत को और 5,000 को तकरीबन फरामोश कर चुकी थी। तुम लोग यहाँ बैठी हो और मैं ऊपर ढूंढ रही थी। मौसम कितना अच्छा और खुशगवार हो गया है। ज़रा बच्चों को पार्क ले जाओ। छोटी चची लॉन में पड़ी कुर्सी पर बैठते बोली। बाकी बच्चे भी अब वहीं खेल रहे थे। अलबत्ता सफदफ, शफक, कोमल और सोफिया उनके करीब बैठी गई, मगर वो तीनों यूं ही बैठी रहीं जैसे सुना ही ना हो। महीने का हर था और हस्बे मामूल वो पॉकेट मनी उड़ा चुकी थी। कल से वॉल्स वाले की म्यूज़िक उनके दिल की धड़कन का ग्राफ ऊपर नीचे गिरा रही थी। मैंने तुम लोगों से कहा है बच्चों को कॉलोनी के पार्क में ले जाओ, जिद कर रही हैं। छोटी चची ने समझा शायद उन्होंने अपनी बातों में उनकी आवाज़ नहीं सुनी, इसलिए दोबारा बोली, मगर उधर से कोई रिस्पॉन्स नहीं था, बल्कि उन्होंने देखना तक गवारा न किया। छोटी चची के माथे पर हल्की हल्की तेवरियाँ पड़ी। चेहरा लाल हुआ। फिर सपाट आवाज़ में अपनी बात को दोहराया। ज़्यादा नखरे दिखाने की ज़रूरत नहीं, जाओ बच्चों को ले जाओ। ये आवाज़ मंजली चची की थी, जो उन्हें देखकर वहीं आ गई थी। क्या कह रही हैं, किसको कह रही हैं और क्यों कह रही हैं? मोना ने सवालों की बुछार की। दिमाग ख़राब हो गया है तुम लोगों का। तुम तीनों से कह रही हैं कि बच्चों को पार्क ले जाओ। मंजली चची ने कहा। क्यों, हम क्यों लेकर जाएं? नौकर समझ रखा है हमें, या आया जो आपकी इस फौज को घुमाने ले जाए? इरम ने भमरे सकेर कर वजह जानी चाहिए। खुदा ना खास्ता नौकर क्यों होने लगी? तुम तो बाजियाँ हो इन लोगों की, और फिर सारे बच्चे तुम लोगों के साथ ही जाने को मचलते और इसरार करते हैं। मेरी बहुत अच्छी बेटियां हैं, चलो शाबाश ले जाओ अपने छोटे बहन भाइयों को। मंजली चची ने प्यार से पिचकारा। अच्छा, अब हम बाजियाँ और बेटियां होगी। और कल क्या थी? तो वाह, एक 50 रुपये मांगे थे। यूँ आंखें निकाल कर घूरा जैसे पहली दफ़ा मुझे देख रही हूँ, या मैं कोई राह चलती राहगीर हूँ। तब आप भूल गई थी कि अपने और हमारे रिश्ते को। इरम ने अपने दिल का उबाल निकाला। यार इरम, आजकल हवा बदली बदली और मतलब परस्ती की चल रही है। ये अपनी छोटी चची भी कुछ कम नहीं। 50 रुपये पर 500 की बचत और कफ़ायत शारी पर मुफ्त मशवरे देती हैं। वैसे छोटी चची, आप अपने मुफीद मशवरे हुकूमत को इरसाल कर दीजिए। आई एम 100% श्योर कि इन पर अमल करके वो बासानी IMF का कर्जा चुकाने में कामयाब हो जाएंगे। नादिया ने भी अपने दिल की भड़ास निकाली। ओहो, मेरी बेटियों का इसलिए मूड ऑफ है। देखो देखो भाई, बड़ी बाजी ने हमें सख्ती से मना किया हुआ है कि तुम लोगों को एक पाई भी ना दी जाए। तुम लोग भी तो अपनी आदत नहीं बदलती। कोशिश किया करो इन्हीं पैसों में गुजारा हो जाए। कल को तुम लोगों ने दूसरे घर जाना है। अगले तुमको ये शाही खर्च और अंदाज कहाँ बर्दाश्त करेंगे? मंजली चची ने 1000 बार की नसीहत के एक बार फिर दोहराना मुनासिब समझा। यार ये अगले तो हमें अगले जहाँ सुधार कर ही दम लेंगे। इरम ने जी छोड़कर अपने ऊपर की तरफ इशारा करके कहा। अल्लाह ना करे, फजूल ना बोला करो, फिर देर हो जाएगी। जाओ बच्चों को ले जाओ। छोटी चची प्यार से बोली। ऐसे तो जाने से रहे, आने जाने का खर्चा, झूले वगैरह का किराया, इन बदतमीज़ों को संभालने की फीस लगेगी। इरम ने फ़ौरन मौके का फ़ायदा उठाया। नदीदियो ले लेना, पर हमारे बच्चों को बदतमीज़ तो मत कहो। छोटी चची ने अपने लखते जिगर जाजिब को चूमते हुए कहा। छोटी चची, हमने तो सिर्फ बदतमीज़ कहने पर इत्तफा किया है ना। जहाँ ये चारों इकट्ठे हो जाते हैं वहाँ से बदतमीज़ दुम दबा कर भाग जाती है, और बदतमीज़ी तो शर्म से पानी पानी हो जाती है। बेचारी को मुँह छुपाने के लिए कोई कोना खुदरा नहीं मिलता। मोना ने छोटों की कारस्तानियाँ गिनवाना शुरू की। अल्लाह ताला ने इसीलिए हमें ये छोटे 2 कज़न्स दिए हैं। अगर ये बड़े होते तो ईमान से रोज़ कॉलोनी वालों की शिकायतें मसूल होती कि हमारा शीशा टूट गया, हमारा बल्ब चकनाचूर हो गया, टायर की हवा निकल गई, हमारी इस लड़की को ताड़ा तो इसको छेड़ा। नादिया ने भी मौका गंवाना मुनासिब न समझा। खैर, अब हमारे बच्चे इतने भी बिगड़े हुए नहीं, दूसरों से अच्छे हैं। मंजली चची ममता भरी नज़रों से अपने लखते जिगर अहमद को देखते हुए बोली। जी, बजा फरमाया आपने। इतने नहीं, बल्कि बहुत ज़्यादा बिगड़े हुए हैं। ये जो आप दोनों के इकलौते पीस हैं ना, पूरे के पूरे बदतमीज़ और बदअखलाक है। क्लास में इनका रोब और राज है। मोहल्ले और पार्क में दहशतगर्द के नाम से मशहूर हैं। इन दोनों का आ बैल मुझे मार वाला हिसाब है। हर एक से जानबूझकर पंगे लेते हैं। अगर 2 दिन बगैर लड़ाई झगड़े के गुजर जाएं तो तीसरे दिन बिला वजह अपनी राह चलते बच्चे से लड़ना शुरू हो जाएंगे। ओए, इधर से क्यों गुजर रही हो? ये तो हमारे घर की सड़क है। मैंने खुद कल टेरेस पे खड़े देखा है। इरम आज हाथ धोकर उनके पीछे पड़ गई थी। हो जाएंगे खुद ही ठीक, छोटी चची लापरवाही से बोली। इरम बाजी, प्लीज़ ले चलो ना पार्क। कोमल इस सारी बहस से तंग आकर बोली। बाजी प्लीज़ प्लीज़। सोफ़ी और शफक एक साथ बोली। इस वक्त कैसी मासूम शक्लें बनाई हुई हैं।
وہاں پارک میں کسی بات کا اثر نہیں ہوتا، خاص کر یہ تینوں ایسی بن جاتی ہیں جیسے بحری ہوں۔ ایرم نے کومل، صفیہ اور شفق کی طرف مشترکہ اشارہ کیا۔ اوکے پرومس، اب کچھ نہیں کریں گے، جو آپ کہیں گی وہی کریں گے، کومل مسکا لگاتے ہوئے بولی۔ باجی ان کی بدتمیزیوں کی سزا ہم کیوں دے رہی ہیں؟ چلیے نا پلیز، شفق اپنی پوزیشن کلیئر کرتے بولی۔ آپ کا شمار بھی نہیں میں ہوتا ہے، بلکہ ایک طرح سے تم دونوں کو ان کا لیڈر کہا جائے تو غلط نہ ہوگا، مونا نے شفق کی غش فہمی دور کرتے ہوئے کہا۔ یہ لو پکڑو روپے اور بچوں کو لے کر جاؤ، ورنہ تم لوگ یہیں سارا وقت گزار دو گے، شام سے پہلے واپس آ جانا۔ منجلی چچی نے ایک طرح سے اپنی جان چھڑائی۔ خیر ہم تو واپس آ ہی جائیں گے، آپ کے ان نمونوں کی گارنٹی ہم نہیں دیتے، پچھلی بار بھی آپ کے یہ دو نمونے پارک کی ہری ہری اور تازہ تازہ گھاس دیکھ کر کھانے کو چل پڑے، اب کی بار بھی ان کا یہی ارادہ ہے تو ابھی پوچھ لیں، مونا نے شرارتاً چھوٹی چچی کو چھیڑا۔ سدھر جاؤ تم، چھوٹی چچی دھمکیاں میز لہجے میں بولی۔ ایرم پر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے تھے کیونکہ اسے دوبارہ کال کیا گیا تھا، اس تاکید کے ساتھ کہ اگلے مہینے کی فرسٹ کو صبح 8 بجے آفس میں ہونا چاہیے۔ اس خط نے ایک بار پھر گرم جوشی بھر دی، شوق اور جوش کا جذبہ ٹھاٹھے مارنے لگا، 5000 کی گھنٹیاں ارد گرد بجنے لگی۔ ایرم کے سر پر ایک ہی دھن سوار تھی، اس آفس میں ایک بار ضرور جانا چاہیے، آخر دیکھے تو صحیح کہ وہ کیا کہتے ہیں، کیا چاہتے ہیں، جبکہ چڑیا جیسے دل کی مالک نادیہ اس کو برابر منع کر رہی تھی۔ مونا بھی ایرم کی حامی تھی کہ وہ ہمیں کھا تھوڑا ہی جائیں گے، پتہ تو چلے کہ وہ اتنا پیسہ لٹانے پر کیوں مصر ہیں۔ سوئی اتفاق کے اس رات احمد بھائی کا دبئی سے فون آ گیا اور ایرم نے اپنی خواہش کا اظہار کر دیا کہ وہ یہ جاب حاصل کرنا چاہتی ہے۔ احمد بھائی نے ایڈریس لکھوا لیا کہ میں پہلے پتہ کرواؤں گا، پھر دوبارہ فون پر بتاؤں گا، اب وہ ان کے فون کا شدت سے انتظار کر رہی تھی۔ ایرم رات کے کھانے میں چاول بنا لو، شامی کباب فرائی کر لینا اور ذرا ڈھنگ سے کرنا، سب نے کھانے ہیں، امی نے ایرم کو تاکید کی کیونکہ رات کا کھانا سب اکٹھا ہی کھاتے تھے۔ یہ زہرہ بی بی کہاں ہے؟ ایرم کچن کا نام سن کر ہی بدک گئی۔ کیوں؟ اگلے گھر بھی تم زہرہ کو ساتھ لے کر جاؤ گی کہ وہ سب کے لیے کھانا بنائے؟ امی ایک دم ہی غصے میں آ گئی۔ لگتا تو ایسے ہی ہے کہ میرے جانے پر ہی اپنی بھوک ہڑتال ختم کریں گے، ایرم نے آہستگی سے مونا سے کہا تو وہ دونوں ہنستی ہوئی کچن کی طرف چل دی۔ باجی اس پرپوزل کا کیا بنا جو ایرم کے لیے آیا تھا؟ منجلی چچی نے دھیمی آواز میں پوچھا۔ سب کچھ ہی اچھا ہے، تمہارے بھائی مکمل تسلی اور چھان بین کر لینے کے بعد کوئی فیصلہ کرنا چاہتے ہیں، جلد بازی ویسے بھی ٹھیک نہیں، اسی مقصد کے تحت دبئی جا رہے ہیں ہم دونوں۔ احمر کی طرف سے بھی دل بہت اداس ہے، بہو اور پوتے سے بھی مل لیں گے، وہاں سے پھر عمرہ کر کے واپس احمر کے پاس جائیں گے۔ ایرم کی امی نے تفصیلاً جواب دیا۔ بہت ہی نیک ارادہ ہے آپ کا، اللہ قبول فرمائے۔ منجلی اور چھوٹی چچی بیک وقت دعا گو ہوئیں۔ سلمان ملک اپنی اہلیہ کے ساتھ دبئی فلائی کر گئے، ایرم اور کومل کے وارے نیارے ہو گئے کہ اب دن رات ایک ہی جگہ ڈیرا جمع ہوا تھا۔ سلمان ملک نے چونکہ جدہ میں بھی آفس کھول رکھا تھا، وہاں سے کچھ گڑبڑ کی خبریں آ رہی تھیں، وہاں کا مینیجر بے ایمانی اور ہیرا پھیری کر رہا تھا، اس لیے وہاں کے حالات کا جائزہ لینے کے لیے منجلے چچا عمران کو بھی ایمرجنسی میں سعودیہ جانا پڑا۔ احمد بھائی کا فون آیا اور انہوں نے بڑے پیار سے جاب کرنے کی اجازت دے دی۔ وہ جو ذہنی طور پر تیار بیٹھی تھی کہ طویل بحث ہوگی پھر بھی اقرار نہ ہوگا، اب مارے خوشی کے انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کریں۔ پھر جب اجازت ملنے پر یقین ہو گیا تو کچھ گھبرانے لگی، پھر یہ سوچ کر دل کو تسلی دی جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ مومن جا فنڈ کلیکشن کے چیف انچارج عادل چیمہ کے آفس سے نکلتے ہوئے ٹھٹک کر رکے، ہاتھ دروازے کے ہینڈل پر جم کر رہ گیا، پلکیں جھپکنے کو تیار نہ تھی اور آنکھیں اس خوبصورت چہرے سے ہٹنے کو روادار نہ تھی۔ وہ جو کوئی بھی تھی عام نہیں تھی، اس کا ہر اٹھتا قدم اس کے اعتماد کو ظاہر کر رہا تھا۔ پورے اعتماد چہرے کے ساتھ میانہ روی اور سبک رفتاری سے چلتے ہوئے اپنی ساتھی لڑکی سے محو گفتگو تھی۔ سفید کرنکل سوٹ کے دامن اور بازو پر ملٹی کلر کے دھاگے کی کڑھائی تھی، سفید ہی کڑھائی کیا ہوا دوپٹہ کندھے پر لٹک رہا تھا جس کا پلو بے نیازی سے زمین کو چھو رہا تھا، ملٹی کلر کی شلوار اور خوبصورت نازک چپل میں اس کا سرو قد نمایاں ہو رہا تھا۔ مومن جان کو نہ جانے کیوں اس وقت اپنی امی کی بات یاد آ گئی۔ ارے مومن تیرے لیے تو اسپیشل آرڈر دے کے لڑکی بنوانی پڑے گی، جو تیرے قد کے برابر نہیں تو کندھے تک تو ضرور پہنچ جائے۔ اب ایسی بھی بات نہیں تھی کہ مومن جان ہر لڑکی کو ایسے ہی گھورتے تھے یا اتنا ہی گہرائی سے ہر دوسری لڑکی کا جائزہ لیتے تھے، وہ تو اس میں ہی ایسی خاص بات تھی کہ وہ ایک دم اسے دیکھنے پر مجبور ہو گئی، یا پھر اس سرو قامت نے مومن جان کی توجہ کھینچ لی تھی۔ بہرحال کچھ بھی تھا، وہ لڑکی سراہے جانے کے قابل تھی۔ آفس کے دوسرے افراد کو آتے دیکھ کر مومن نے اپنے ذہن سے اس لڑکی اور اس کے متعلق آنے والے خیالات اور سوچ کو جھٹک کر خود کو تنبیہ کی اور اپنے آفس کی طرف قدم بڑھائے۔ سر آپ سے کوئی ملنے آیا ہے، مس امن نے انٹر کام پر اطلاع دی۔ ٹھیک ہے بھیج دو، مومن نے اجازت دے کر انتظار کرنے لگا۔ کین وی کم ان سر؟ دونوں لحظہ بھر کو ٹھٹکی۔ سفید کپڑے میں ملبوس لڑکی براہ راست مومن کو آنکھوں ہی آنکھوں میں بسم کر رہی تھی، جیسے اس کی امید کے خلاف کوئی کام ہو گیا ہو، یا پھر وہ مومن کو اس کرسی کے قابل نہیں سمجھ رہی تھی۔
जिस पर वो विराजमान था, जबकि दूसरी लड़की तेज़ निगाहों से मोमिन के ऑफिस का तायराना जायज़ा ले रही थी कि कहीं गलत जगह और गलत लोगों के हत्थे तो नहीं चढ़ गई। और जब उसके चेहरे के जाविये और छठी हिस्स ने ऑल क्लियर का सिग्नल दिया तो दोनों बावकार चलती आगे बढ़ीं। इससे पहले कि मोमिन मेज़बानी के फ़राइज़ निभाते हुए उन्हें तशरीफ़ रखने को कहता, वो दोनों हक समझते हुए एहसान जताने के अंदाज में बैठ चुकी थी। मोमिन का दिमाग तेज़ी से काम कर रहा था। फिर कुछ याद आने पर उसके होंठों पर मुस्कुराहट गई। आप मिस नूरजहां हैं? आपके मोमिन ने उन्हें सरप्राइज़ दिया क्योंकि उसने डायरेक्ट सफ़ेद कपड़ों में मलबूस लड़की को देखते हुए कहा था। उसने इस बात में सर हिलाया। इनका तारुफ नहीं करवाएंगी आप? मोमिन ने तीखे नकूश की मालिक साथी लड़की की तरफ इशारा किया। ये मेरी कज़न मिस सितारा हैं। वो जो इकबाल ने कहा है ना, मोहब्बत मुझे इन नौजवानों से है, सितारों पे जो डालते हैं कमन। ये इन सितारों में से एक सितारा है। इरम ने पहले से तैयार किया हुआ जवाब शोफ मुस्कुराहट से दिया। फिर तो यकीनन अब तक कमन पड़ चुकी होगी। मोमिन ने भी महजूस होते हुए कहा, असल में हम जहाँ रहते हैं वहाँ मारकारियाँ और हंगामे हमावक जारी रहते हैं, जिसकी बदौलत वो एरिया ममनुआ इलाका कहलाने लगा है। तो जाहिर है इस इलाके के हिस्से का आसमान भी लरसता रहता है, इसलिए किसी की अभी तक हिम्मत नहीं हुई, बल्कि किसी ने जुर्रत भी नहीं की कि कमंद वमन डालने की। नहायत धीमी आवाज़ में जवाब दिया, नाइस मीटिंग यू मिस सितारा। वेल लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। I am owner and administrator of this society and I have appointed you. मोमिन जाकर भरपूर मर्दाना लहजा शाइस्तगी लिए कमरे में गूंज रहा था। वो दोनों आवाज़ की खूबसूरती और दिलकशी में खोई हुई थी। तो मिस नूर, आज तो आप लेट आई हैं और आपके साथ गेस्ट भी हैं। तो आज आप हमारी गेस्ट हैं। मैं और मेरा स्टाफ आपको वेलकम करते हैं। आई होप यू विल एंजॉय वर्किंग है। मोमिन जा एकदम ही बॉस के रूप में बोलने लगे थे, मगर आपने ये तो बताया नहीं मैं किस पोस्ट पर आई हूँ, मुझे करना क्या होगा? आपके चेहरे पर कुछ उलझने नुमाया थी। इरम अंदर ही अंदर इस ग्रेसफुल पर्सनालिटी के वाले बंदे को गालियां दे रही थी। डोंट वरी, तमाम डिटेल्स आपको कल मिल जाएंगी। मोमिन ने इरम को तसल्ली बख्श जवाब दिया। फिर मिस समन को अपने ऑफिस में बुलाया। मिस समन, हमारे मेंबर्स में एक और का इजाफा हुआ है। ये मिस नूरजहां है। मैं कल खुद इनको बाकी स्टाफ मेंबर्स से मुतारिफ़ करवाऊँगा। फ़िलहाल आप इनकी मेज़बान हैं, कुछ खास तवज़ा कीजिए और मेरे ऑफिस से अटैच इस रूम को इनके लिए सेट कर दीजिएगा। कल तक ये काम हो जाना चाहिए। मोमिन खालिस बिजनेस टोन में बोल रहा था। मिस समन ने मुस्कुराकर वेलकम कहा। ओके मिस नूर, इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी। मुझे इस वक्त ज़रूरी मीटिंग अटेंड करनी है, प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी। और इसके साथ ही वो खड़ा हो गया और इरम जहानिया को लगा जैसे वो पूरे कमरे में छा गया हो, नीले आसमान की तरह या फिर नाकाबिले तस्खीर पहाड़ की मानिंद, जिसको सर करना होगा, जिसको सर करना इंतहाई कठिन और दुश्वार हो। और जब वो बाहर निकल गया तो कमरा अक्सर खाली हो गया। हर चीज़ बेमायनी और बेमकसद नजर आने लगी, गोया इस शख्स की मौजूदगी से ये चीज़ें बामायनी और जानदार थी। क्या हुआ? सुर्ख होती नाक को रुमाल से रगड़ कर मुन्ना ने पहला सवाल यही किया। फ्लू के बायस वो इनके साथ न जा सकी थी। कुछ भी नहीं हुआ, जो कुछ सोचा था सब धरा रह गया। ना कोई सवाल किया, ना कोई फॉर्म पुर करवाया, न हलफनामा उठाया और ना ही मेरी पोस्ट के मुतालिक बताया। बस इरशाद किया सुबह 9 बजे आ जाइएगा। इरम ने सोफे पर गिरते हुए बेजारी से जवाब दिया। और तो और सैलरी तक का पॉइंट गोल करके। मौसूफ वैसे काफ़ी ठीक ठाक बंदा है। नादिया का अंदाज सताइशी था। अच्छा किससे मिलता जुलता है बताओ मुझे। हाय, फ्लू को भी अभी होना था। मुन्ना का लहजा पुरमलाल था, साथ न जाने का अफसोस चेहरे से अयां था। वो किसी से मिलता विलता नहीं, अल्लाह एक ही पीस बनाकर थक गया होगा, इसलिए ढूंढने से भी वैसा नहीं मिलेगा। नादिया एक जज्ब से बोली, इरादे तो नेक है तुम्हारे, खबरदार जो तुम अब मेरे साथ की, क्या पता वापस आने से ही इनकार कर दो। इरम की बात पर दोनों खिलखिलाकर हंस पड़ी। ऑफिस में आज उसका तीसरा दिन था। 2 दिन वो इंतहाई बोर गुजरे थे। तारुफ का मरहला तय हुआ, फिर एक एक कमरे में उसे ले जाया गया जैसे कोई मेहमान खुसूसी हो। अब वो बैठी पछता रही थी कि क्यों मुंह उठाई चली गई। या तो वो बंदा मुझे ह्यूसिलेट कर रहा है या फिर किसी काम के करने के काबिल नहीं समझता। क्या मैं शक्ल से इतनी नाअहल नजर आती हूँ? मोमिन कल पूरा दिन ऑफिस नज़र नहीं आया था, वरना वो कल ही 2 टोक बात करने का इरादा कर चुकी थी। अब भी उसके अंदर गुस्से की तेज़ लहरें उठ रही थीं, जिन्हें कंट्रोल करने के लिए वो बड़ी बेदर्दी से सफ़ेद कागज़ को स्याह कर रही थी। गुस्से के सबब पेंसिल की नोक बार बार टूट रही थी। मिस नूर, मिस नूर। मोमिन अपने और उसके ऑफिस की मुश्तरका स्लाइडिंग ग्लास वॉल हटाते हुए मुसलसल उसे पुकार रहा था, मगर वो सर झुकाए अपने काम में मगन थी। मिस नूर। मोमिन कदरे बुलंद आवाज़ में मुखातिब था। कौन? गंभीर आवाज़ पर चौंकना फितरी अमल था, इसलिए उसने सर उठाकर सवालिया अंदाज में मोमिन को देखा, जैसे पूछ रही हो ये नूर कौन है। एक पल को वो नर्वस हो गई, मगर दूसरे ही पल उसने खुद को कंट्रोल कर लिया।
یاد آنے پر کہ وہ خود مس نور ہے اور اس وقت وہ اپنے گھر نہیں بلکہ آفس میں بیٹھی ہے اور سامنے کھڑا بندہ اس کا باس ہے، تو وہ خود کو اپنی اس لاپرواہی پر کوسنے لگی۔ مگر مومن جا جیسا ذہین و فطین آدمی سیکنڈ کے 10ویں حصے میں ہی جان گیا کہ یہ اس کا ریل نام نہیں ہے، ورنہ وہ اس طرح سٹ پٹاتی نہیں۔ اتنے انہماک سے کون سا کام ہو رہا ہے؟ مومن نے جان بوجھ کر آنکھیں کاغذ پر مرکوز کی اور اس نے فوراً اپنی نازک و سفید انگلیوں سے اس کاغذ کو مروڑ کر ڈسٹ بن میں ڈال دیا۔ جسٹ پاسنگ دا ٹائم، نتھنگ ایلس۔ وہ بوکھلائی سی بول رہی تھی۔ کچھ دنوں میں آپ کے پاس اتنا کام ہوگا کہ وقت کم ہونے کی آپ شکایت کریں گی۔ یہ کچھ آفیشیل لیٹرز کی ہیڈ لائنز ہیں، آپ ان کو دیکھ کر میرے پاس لائیں۔ مومن نے اس کی میز پر چند کاغذات رکھتے ہوئے کہا، آفیشیل لیٹرز؟ متحیر آواز میں لفظ دہرایا۔ اس کے تو ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے تھے، پھر بھی وہ ہمت کر کے بولی، مگر میں نے تو کبھی آفیشیل لیٹرز نہیں لکھے اور نہ ہی مجھے آتے ہیں۔ چہرے پر بیچارگی اور حیرانگی کا عنصر نمایاں تھا، مگر اس کی صاف گوئی مومن کو پسند آئی۔ تو پھر آپ کیا کر سکتی ہیں؟ سوال خاصا چپتا ہوا تھا اور مومن پوچھ بھی پوری سنجیدگی سے رہا تھا۔ یہ تو آپ کو مجھ سے پوچھنا چاہیے تھا، پھر مجھے ملازمت پر رکھنے سے پہلے آپ کو سوچنا چاہیے تھا کہ کس پوسٹ پر بلا رہے ہیں۔ برجستہ جواب ذہانت سے بھرپور تھا۔ مومن نے چونک کر اس کے پر اعتماد چہرے کو دیکھا، پھر آہستگی سے گویا ہوا، ویل سیڈ، یہی سوچ کر میں یہ لیٹرز آپ کے پاس لایا تھا، کیونکہ مجھے یقین ہے آپ لکھ سکتی ہیں۔ آپ میرے آفس میں آئیے، چند لیٹرز میں ڈکٹیٹ کروا دیتا ہوں، باقی کہ آپ خود لکھ لیں گی۔ ساتھ ہی وہ جانے کے لیے مڑا۔ اس کا مطلب ہے کہ میں آپ کی پرسنل سیکرٹری ہوں؟ آواز بجھی ہوئی تھی، اس لیے مومن کو مجبوراً پلٹنا پڑا۔ وہاں چہرے پر بھی مایوسی پھیل چکی تھی، غالباً یہ پوسٹ پسند نہیں آئی تھی۔ مومن کے دل کو تسکین پہنچی اور خوشگوار لہجے میں بولا، نہیں بالکل نہیں، اصل میں مس سمن لیو پر ہیں، ورنہ وہی یہ سارے کام کرتی ہیں۔ آئیے آپ۔ وہ اپنے آفس میں ہی جا چکا تھا، اس لیے ارم بھی نہ چاہتے ہوئے پیچھے چل پڑی۔ تیسرے بور اور خشک لیٹر پر ہی اس کے چہرے کے رنگ اور زاویے بدلنے شروع ہو گئے، تو مومن نے اس کو ایک فہرست دیتے ہوئے کہا، یہ لیٹر آپ کل تک مکمل کر لیجیے گا، تمام لیٹرز اسی طرح کے لکھنے ہیں، آپ کو پریشانی نہیں ہوگی۔ یو میں گو ناؤ۔ مومن کے اتنا کہنے پر وہ آگ بگولا ہو گئی۔ اس طرح حکم دینے کا کیا مطلب ہے؟ ایک تو میں آپ کی پرسنل سیکرٹری کا کام مفت میں کر رہی ہوں اور اوپر سے آپ… اوکے کول ڈاؤن، میں واقعی بھول گیا تھا، سوری۔ آپ نے میری سیکرٹری کی عدم موجودگی میں میری مدد کی، آپ کا بہت بہت شکریہ مس نور۔ یہ ٹھیک ہے، مومن دلکش مسکراہٹ کے ساتھ بولا اور وہ بنا کچھ کہے آفس سے نکل گئی، جبکہ مومن اب بھی اس سرپھری لڑکی کے متعلق سوچ رہا تھا کہ عجیب طبیعت کی مالک ہے، جاب بھی کرنا چاہتی ہے اور کسی کے تابع ہونا بھی گوارا نہیں۔ پرسنل سیکرٹری کا لفظ پر کیسی دل گرفتہ نظر آ رہی تھی، گویا کسی کا حکم یا انداز برداشت نہیں کر سکتی اور نہ ہی کسی کے انڈر کام کرنے کی خواہش ہے۔ لگتا ہے کافی ناز و نخرے سے پرورش ہوئی ہے محترمہ کی، حالانکہ پورے اعتماد اور انٹیلیجنٹ ہے، کافی کام لیا جا سکتا ہے اس سے۔ کچھ دنوں میں فیصلہ ہو جائے گا کہ اس کی قابلیت کو کہاں یوٹیلائز کیا جا سکتا ہے۔ امی اور ڈیڈی کا فون کچھ دیر قبل ہی منقطع ہوا تھا اور اب وہ کومل کو اپنے ساتھ بٹھائے خوشگپیوں میں مصروف تھی۔ لیونگ روم میں سبھی اکٹھے تھے، اس لیے کافی تگ و دو کے بعد اپنی بات دوسرے تک پہنچائی جا رہی تھی۔ یوں لگ رہا ہے جیسے کوئی پینڈو براتی آئے ہیں۔ ارم نے چھوٹی چچی کو اپنی طرف آتے دیکھ کر قصدن فکرہ کسا، دولہا بھی پکا پینڈو ہے۔ مونا نے ٹکڑا لگایا اور گردن موڑ کر نظر جازب پر جما دی، جو سلور زدہ شلوار قمیض میں گلا پھاڑ کر بول رہا تھا، جی بھر کے باتیں کر لو، ابھی تمہارا وقت ہے، جلد ہی تم لوگ بھی ان زنجیروں میں جکڑی جاؤ گی، پھر پوچھوں گی۔ فرینکنیس کی وجہ سے ان کے درمیان فکرہ بازی چلتی رہتی تھی۔ فی الحال تو آپ کی یہ حسرت پوری ہوتی نظر نہیں آ رہی، کیونکہ دور دور تک کوئی نام و نشان موجود نہیں۔ مونا نے حساب بات کیا، ہاں اب تک تو کوئی نام و نشان نظر نہیں آ رہا، مگر پرسوں پورے کا پورا ایک عدد سالن موجود نظر آئے گا۔ منجری چچی نے مزے لیتے ہوئے بتایا، کون آ رہا ہے پرسوں، کیوں آ رہا ہے، کس کے لیے آ رہا ہے؟ اب وہ تینوں مارے تجسس کے سوال پر سوال کیے جا رہی تھیں۔ منجری چچی ان کی بے چینی اور الجھن سے لطف اندوز ہو رہی تھیں۔ کومل نے اپنے گروپ میں جا کر یہ خبر نشر کر دی اور آنن فانن جنگل کی آگ کی طرح یہ خبر پورے گھر میں پھیل گئی کہ پرسوں کوئی مہمان آ رہا ہے۔ اب تو چچی جان کو چرانا مشکل ہو گیا، کوئی بہانہ سجھائی نہ دے رہا تھا کہ کیسے ان شیطانوں کی خالہ کو رام کیا جائے۔ اسی وقت بڑی چچی آ گئی، کیا ہنگامہ مچا رکھا ہے تم لوگوں نے، کان کھول کر سن لو تم سب، پرسوں بڑے بھائی صاحب کے دوست کا بیٹا امریکہ سے یہاں آ رہا ہے، کچھ دن رہے گا، تم لوگ ذرا تمیز سے رہنا۔ بڑی چچی کا لہجہ وارننگ لیے ہوئے تھا، امریکہ سے چھوٹ کر آ رہا ہے، ویسے مجھے امریکی لنگور دیکھنے کا بہت شوق ہے۔ صدف کی دلچسپ بات، منجلی چچی سمیت سبھی دل کھول کر ہنسے اور اپنی گز گز بھر لمبی زبانوں کو بھی قابو میں رکھنا، ہر وقت باہر ہی رہتی ہیں، صبح تم لوگوں نے اسکول بھی جانا ہے، جاؤ اپنے اپنے کمروں میں۔ بڑی چچی نے نصیحت کے ساتھ ہی حکم بھی صادر کر دیا تو وہ ایک دوسرے کو دھکیل کر چل دیے، تم تینوں بھی ذرا ڈھنگ سے رہنا، خاص کر تم،
बड़ी चची نے خاص اشارہ مونا کی طرف کیا۔ کیا مطلب میں پہلے کیا بندریا کی طرح پھدکتی پھرتی ہوں یا بے ننگی چلتی ہوں؟ مونا دل ملا کر بولی، نہ جانے کب عقل آئے گی، کہا ہے کہ ذرا سلیقے سے بات چیت کرنا، جس طرح آپس میں ساری تمیز اور لحاظ بلائے طاق رکھ کے بولتی ہو، اس طرح کا مظاہرہ اس کے سامنے نہ کرنا تاکہ بڑے بھائی صاحب کے سامنے شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ بڑی چچی ذرا غصے سے بولی، بھابھی نام کیا بتایا تھا آپ نے؟ چھوٹی چچی نے بظاہر بھولنے کی ایکٹنگ کرتے ہوئے پوچھا، مگر وہ تینوں جان گئی تھی کہ محض ان کو ستانا مقصود ہے، اس لیے بیک وقت تینوں نے دانت پیستے ہوئے ان کو گھورا تو چھوٹی چچی کا کہا چھوٹ گیا، تم بھی ذرا آپے میں رہنا، بچیوں کے ساتھ بچی بن جاتی ہو۔ بڑی چچی نے خفگی سے چھوٹی چچی کو ڈانٹا، مگر وہ اب بھی ہنس رہی تھی اور ان کی ڈانٹ نے ان تینوں کے دل خوش کر دیے، اس لیے اب وہ مسکرا رہی تھیں۔ مومن جا 4-5 گھنٹے باہر گزار کر جب اپنے آفس میں داخل ہوئے تو بے اختیار ان کی نگاہ گلاس وال کے اس طرف اٹھ گئی۔ وہ سر جھکائے کچھ لکھنے میں مشغول تھی، اپنے اطراف سے بے خبر، خود میں اور اپنے کام میں مگن۔ مومن جا یکٹک اسے دیکھے جا رہے تھے، ایک عجیب کشش کے ذریعے اثر وہ اس کی طرف کھینچتے چلے آئے اور آج وہ اپنا رخ موڑے بیٹھی تھی، اس لیے مومن پشت پر جا کھڑے ہوئے۔ اوٹ پٹانگ اور بے سروپا تحریر یقیناً ان کی ذات کے متعلق ہی تھی، وہ تمام خوبیاں ہیں جو ایک ہیرو میں ہونی چاہیے، پھر پتہ نہیں کیوں یہاں خود کو ضائع کر رہی ہیں۔ فلم انڈسٹری میں تہلکہ مچا سکتے ہیں، فلم کے کسی پروڈیوسر کو ان کی تصویریں بھیجنی چاہیے، خیر تصویریں تو بآسانی حاصل کی جا سکتی ہیں، نو ڈاؤٹ سلیکشن بھی ہو جائے گی، مگر سوال یہ ہے کہ کون سی ہیروئن ان کے ساتھ سوٹ کرے گی، ریما ریشم یا جیا لی؟ اور مومن جا کا دل چاہا وہ اپنا سر پیٹ لے، اور وہ ویسے ہی دبے پاؤں پلٹ گئے۔ وہ ہنوز اپنا کام جاری رکھے ہوئے تھی، مومن اب بھی بار بار اس کو دیکھ رہے تھے، مگر اب جس بات کا رخ بدل چکا تھا، احمق لڑکی پر غصہ آ رہا تھا۔ کافی دیر سلگتے رہنے کے بعد انہوں نے خود کو سمجھایا کہ غلطی اس کی نہیں، وہ ابھی ان کے کام کے متعلق کچھ جانتی بھی تو نہیں۔ بتاؤں گا تو صحیح، مگر ابھی نہیں، یہ تو طے ہے کہ میں اس کے ٹیلنٹ کو ضائع نہیں ہونے دوں گا۔ جب وہ شام میں آفس سے لوٹی تب لیونگ روم کا نظارہ قابل دید و ناقابل فہم تھا۔ سرخ و سفید رنگ کا نوجوان سفید پینٹ شرٹ میں صوفے پر ایستادہ تھا، چھوٹے بچوں کی پلٹن سے لے کر لڑکیوں تک سبھی دم سادے بیٹھی تھی۔ ارم جہانیہ کو اپنی بصارت و سماعت پر یقین نہیں آ رہا تھا، بصارت پر اس لیے کہ ایسی شرافت کا مظاہرہ پہلی بار دیکھ رہی تھی، اور سماعت پر اس لیے کہ ان کی چونچیں حیرت انگیز طور پر بند تھی۔ او ارم، وائی آر یو اسٹینڈنگ دیئر، کم۔ نادیہ بڑے اسٹائل اور نزاکت سے انگریزی بولتی ہوئی ارم کو اندر کھینچنے لگی۔ خیر ہے نا، کیا کھا لیا ہے تم لوگوں نے آج؟ ارم کے سمجھ سے بالا تر تھا سب کچھ، مگر نادیہ ڈنٹونک کا اشتہار بنی دانتوں کی نمائش کر رہی تھی۔ مجبوراً ارم نے خود اس نوجوان کو سلام کیا۔ او ہائے، آئی ایم زارون، ہاؤ ڈو یو ڈو؟ انگریزی لب و لہجے پر ارم بھی گر پڑا گئی۔ 15-20 منٹ تک انگریزی میں بات چیت کے بعد اب وہ بھی بت بنی بیٹھی تھی، بس آنکھوں سے بڑی چچی سے سوال ہو رہا تھا کہ کیا اس نمونے کے لیے اتنی ہدایتیں کی جا رہی تھی۔ بڑی چچی تو بیچاری بے بسی اور بیچارگی کی مورت بنی بیٹھی تھی۔ بڑی اور منجلی چچی کو لڑکے سے کوئی بھی بات کرنے یا پوچھنے کے لیے لڑکیوں سے رابطہ کرنا پڑ رہا تھا، ادھر سے جواب ملتا، پھر تیسرے سٹیپ میں ترجمہ ہوتا، اور وہ صاحب زیادہ تو یوں انگریزی کی مار مار رہے تھے گویا یہاں ساری جدی پشتی انگریزاں ہیں۔ یار نام کتنا واہیات، زارون، اسے تو بہتر تھا قارون رکھ لیتا۔ ہیرم ان دونوں کے ساتھ بیٹھی اس عجوبے کو ڈسکس کر رہی تھی۔ کچھ لوگ اس دنیا میں ایسے بھی ہیں جو اپنا نام خود بھی بگاڑ لیتے ہیں، ویسے تایا ابو نے فون پر نام زارون بتایا تھا۔ مونا نے تصدیق کی، اوئے ہوئے بڑی انفارمیشن ہے۔ ارم نے چھیڑا، بکمت ایسا حشر کروں گی کہ پاکستان کا نام لیتے ہوئے بھی 1000 بار سوچے گا۔ وہ تو شکر ہے نادیہ گھر پر تھی، ورنہ اپنی انگریزی کا تو جنازہ ہی نکل جاتا آج، مجال ہے جو ایک لفظ بھی اردو کا پھوٹا ہو منہ سے۔ مونا کو اپنی کمزوری کا علم تھا، اس لیے غصہ عروج پر تھا۔ مونا کی بدقسمتی کہ صبح کی واک میں ہی اسے ٹاکرا ہو گیا۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، سورج کی کرنیں بھی پھیلی تھیں اور وہ گیلی گھاس پر ننگے پاؤں ٹہل رہی تھی۔ گڈ مارننگ مس مونا، یو آلسو لائک مارننگ؟ پیچھے سے آنے والی آواز نے مونا کو ڈرا دیا، پھر جبراً مسکرا کر بولی، گڈ مارننگ، آئی لائک اٹ۔ ساتھ ہی جانے کے لیے قدم بڑھائے، مگر اس کے دوسرے سوال نے روک لیا۔ رک رک کر اٹکتے ہوئے مونا جواب دے رہی تھی اور دل میں 1000 سلواتیں سنا رہی تھی۔ زارون کے سوال کس قدر احمقانہ تھے کہ اس طرح کے سوال بچپن میں بھی کبھی ان کے ذہن میں پیدا نہیں ہوئے ہوں گے، جیسے یہاں اتنی ڈسٹ کیوں ہے، پولوشن زیادہ کیوں ہے، مرچ مسالے اور تیل والے کھانے کیوں زیادہ پسند کرتے ہیں، لوگ اپنے کام خود کیوں نہیں کرتے، گاڑی کے لیے ڈرائیور، صفائی کے لیے عورت، گارڈن کے لیے مالی رکھتے ہیں، کیوں؟
मुन्ना का दिल चाह रहा था उसके मुंह पर कह दे कि तुम्हें यहाँ आने की किसने दावत दी थी। हमारा मुल्क है, हमारी मर्जी, हम जैसे चाहे रहें। अंग्रेज़ों का असर है ना, खुद को हर लिहाज से परफेक्ट समझते हैं, चाहे हज़ार खामियां मौजूद हों। मगर हुआ ये कि मुन्ना को अपनी इस आदत को सिर्फ ज़रून की वजह से छोड़ना पड़ा, और ज़रून भी कई बार पूछ चुका था कि अब आप वॉक क्यों नहीं करते। ज़रून को आए हुए भी 3 दिन हुए थे, मगर सबको लग रहा था कि वो इस नागहानी आफत को महीनों से झेल रही हैं। बड़ी चची और छोटी चची तो नाला थीं कि भाई साहब को इसमें क्या नजर आ गया। फैजी चाचू सुबह ऑफिस निकलते तो रात 9 बजे लौटते, क्योंकि दोनों भाइयों की अदम मौजूदगी के बायस काम का बोझ बढ़ गया था। आधा घंटा ज़रूर उनके पास बैठकर सोने चल देते। वो तीनों अपने अपने दिमागों को रेस के घोड़ों की तरह भगा रही थी, किस मुसीबत से किस तरह जान छुड़ाई जाए, मगर कोई भी तरकीब अब उनके जहन में नहीं आई थी। मौसम ने अपना चोला बदल लिया, खनक और यखबस्ता हवाएं चलना शुरू हो गई, और इस वक्त वो सब मोमिन के नीम गर्म ऑफिस में बैठे थे। चाय का दौर चल रहा था। मैंने कहा था ना मोहित कि तुम ये केस जीत सकते हो, अब बताओ। मोमिन की भारी आवाज़ गूंजी तो इरम ने सोसाइटी के वकील मोइज साहब की तरफ देखा, जो लगता था अभी भी वकालत पास करके आया है। सर, मैं तो खुद हैरान हूँ, अपनी कैफियत बयान नहीं कर सकता। इस कामयाबी का सेहरा तो आपके सर जाता है। मोइद ने अकीदतमंदी से कहा, नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी अनथक मेहनत का फल है। क्यों आदिल साहब? मोमिन ने आदिल से तायद चाहिए। बिल्कुल ठीक कहा है आपने सर, अगर हम इसी तरह मेहनत करते रहे तो इन गरीबों मसाकिन नादार और हकदारों को उनका हक दिलवा कर रहेंगे। ये दौलतमंद समझते हैं कि रुपए से हर चीज़ इनकी गुलाम हो जाएगी, बिक जाएगी। आदिल के लहजे की दुरुस्ती इरम से छुपी नहीं रह सकी। आदिल साहब, मुझे लग रहा है आपको दौलतमंदों से कोई ख़ास दुश्मनी है। इरम ने उस गुफ्तगू की वजह जानी चाहिए। यही समझ लें, हर जायज़ और नाजायज़ चीज़ पर अपना हक समझते हैं, गरीबों को घटिया और गिरी हुई मखलूक तस्वर करते हैं। आदिल तल्खी से बोला, मगर तमाम अमीर तो एक जैसे नहीं होते। आप पैसे वालों की बात कर रही हैं जो जायज़ और नाजायज़ तरीके से कमाते हैं। मैं अमीर इंसानों की बात कर रही हूँ जो दूसरों को भी इंसान समझते हैं। बहुत सौ को तो मैं खुद जानती हूँ जो ज़कात और खैरात पूरी ईमानदारी से देते हैं, गरीबों की माली आनत चर्चा किए बगैर करते हैं। इरम अपनी क्लास की हिमायत में बोल रही थी। जी हाँ, बिल्कुल देते हैं, मगर अंदर से उनके दिल की कैफियत क्या होती है किसी से पोशीदा नहीं। सरेआम चर्चा नहीं करते तो हर महफिल में उठते बैठते इस करम नवाजी का तस्करा करते फिरेंगे। किस कदर छोटे दिल के मालिक को कम ज़र्फ होते हैं। ये हालांकि इतनी खतीर सी रकम से इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लॉकर्स में करोड़ों होता है, महलनुमा घर में 3-3 गाड़ियाँ। ये मिस समन थी। आवाज़ के साथ साथ चेहरे पर बेकरख्तगी फैल गई। मिस समन, आपको तो इल्म गैब भी आता है, जो आप दिल की बातें जान लेती हैं। माइंड मत कीजिएगा मिस अमन, आपकी बातों से हसद की बू आ रही है। यूँ लग रहा है जैसे आप आलीशान घर और गाड़ी वालों को देख कर जल्दी रहती हैं कि जो चीज़ आपके पास नहीं वो दूसरों के पास भी क्यों है। आप कहती हैं कि ये कमज़र्फ है, वसी और कल्ब नहीं, तो ये खामियाँ तो अल्लाह को भी नज़र आ रही हैं ना, तो फिर वो क्यों मुसलसल उनको नवाजता चला जा रहा है। आखिर कोई खूबी कोई अच्छाई तो उनमें ऐसी होगी जिससे खुश होकर खुदा उन पर इतना मेहरबान हो जाता है। अगर वो अपनी किसी सिफ्त को या किसी के साथ की गई भलाई को बार बार दोहराता है तो हो सकता है इस बात का असर सुनने वाले पर अच्छा और मस्बत पड़े, और वो भी कल को किसी की मदद करने को तैयार हो जाए। जंजीर तभी बनती है मिस अमन, जब एक कड़ी दूसरी कड़ी से मिलती है। एक बात और जहाँ तक मैं जान पाई हूँ, आपकी ये सोसाइटी भी इन्हीं अमीरों के डोनेशंस पर चलती है। इनम की बात मुकम्मल हो चुकी थी, मगर सकूत अब भी कायम था। जाहिर है आप तो अपने जैसे लोगों को की ही साइड लेंगी। मिस समन सपाट आवाज़ में बोली। चेहरे से लग रहा था कि उनको इरम की बातें सख्त नागवार गुजरी हैं। आपकी तरह मैंने भी अपनी राय का इजहार किया है। बात ये मोमिन ने इरम की बात मुकम्मल न होने दी। कदर कलामे की माफ़ी चाहता हूँ मिस नूर, हम यहाँ अमीरों की बुराई और गरीबों की अच्छाइयाँ बयान करने नहीं बैठे। आप लोग इस सोसाइटी के लिए काम कर रहे हैं, और सोसाइटी का मकसद दुखी इंसानियत की मदद करना है, और बस। इसके लिए अगर हमें रुपए मांगने भी पड़े तो हम दरेक नहीं करेंगे, और इसके लिए अगर किसी फ़कीर की भी मदद लेनी पड़ी तो हम इसमें आर महसूस नहीं करेंगे। हमें गर्ज सिर्फ इस अपने मकसद की तकमील से है। हमारी हतुल-इम्कान कोशिश यही है कि बेराह रवी के शिकार, बेरोज़गारी और मुफलिसी के हाथों मजबूर टैलेंटेड नौजवानों को सीधी राह पर लाएं, उनकी सोच को मस्बत रुख दें, उन्हें कोई छोटा मोटा रोज़गार दिलाएं। हम तो सिर्फ कोशिश कर सकते हैं, मुसब्बबुल असबाब तो वो ऊपर वाले की ज़ात है। देखते हैं हम कहाँ तक कामयाब होते हैं। बात के इख्तिताम पर मोमिन ने यूं ही नज़र उठाकर उसकी तरफ देखा तो गड़बड़ा कर उसने नज़र चुराई, क्योंकि वो अपनी निगाहें मोमिन की खूबसूरत ब्रेसलेट पर मरकूज़ किए हुए थे। मामा और डैडी कब आएंगे? कोमल अब उदास हो चुकी थी, इसलिए इरम को देखते ही पूछने बैठ जाती। कुछ दिनों में आ जाएंगे जानू, ये लो मूंगफली और शफक सोफिया के साथ मिलकर खाओ, इरम ने उसके बाहों में भेजते हुए कहा। आज ही वो लोग उम्रे की नीयत से सऊदीया चले गए थे। हाँ, तो क्या कह रहे थे तुम्हारे वो मोमिन साहब? नादिया ने बातों का सिलसिला दोबारा जोड़ा। तीनों के हाथ तेज़ी से चिलगोज़े और मूंगफली पर चल रहे थे।
مائنڈ یو ایک لگا دوں گی نہ تارے نظر آ جائیں گے. کہنا کیا ہے, وہی جھوٹی اور کتابی تقریریں. یتیموں کو چھت, بے روزگاروں کو روزگار, یتیم لڑکیوں کی شادیاں کروائیں گے. اگر اتنی ہی ہمدردی ہے تو اپنا وہ بریسلیٹ ڈونیٹ کرتے سوسائٹی کو جس کے ایم پر 2 ڈائمنڈ لگے ہیں, کم از کم 30-40 ہزار کا. ارم کو یقین تھا یہ صرف خالی کھلی باتیں ہیں. اس طرح کا کوئی عملی کام اب تک اس نے نہیں دیکھا تھا. سیاست میں جانے کا ارادہ تو نہیں؟ مونا نے مونگ پھلی ڈھونڈتے ہوئے کہا. ہیلو ینگ گرلز. زرون کی آواز پر مونا کا منہ یوں بن گیا جیسے کروا بادام کھا لیا ہو. وہ اس کے سوال کے منتظر تھی کہ تم لوگ اتنا کیوں کھاتی ہو, مگر اس نے صرف اتنا کہا. گرلز ایٹ سو مچ بٹ ٹریز ڈرائی فروٹ آر یوزفل فار ہیلتھ. وٹ یو سے مونا. زرون کی عادت تھی کہ وہ مخاطب مونا کو ہی کرتا تھا. جتنا وہ پیچھا چھڑاتی اتنا ہی چپکتا. نادیہ اور ارم معنی خیز مسکراہٹ لبوں پر سجائے دونوں کو دیکھ رہی تھی. اگر یہ بیچ میں انگریزی جیسی موٹی اور سکیل دیوار نہ ہوتی تو دونوں کی جوڑی زبردست تھی. یس دے آر. مونا نے مختصر جواب دیا. واٹ آر یور فیوچر پلانس مونا. ایک تو ہر بات کے ساتھ مونا کا نام لینا جیسے فرض تھا. دوسرے وہ اتنے پیار سے اور نرمی سے اس کا نام لیتا کہ بقول ارم نادیہ کے ہماری تو گدگدی ہونے لگتی ہے. یہاں سے کیسے بھیجا جائے, یہی فیوچر پلان ہے فی الحال. مونا دانت پیستے ہوئے بول دی. وہ دونوں اس کی حالت سے محظوظ ہو رہی تھی. مونا جس بس ہوتی اٹھ کر چل دی تو ضرور حیران سا پوچھنے لگا. اس شی اینگری ود می. شی ڈڈ ناٹ آنسر ٹو مائی کوسچن. نو شی از ناٹ اینگری, شی از ٹائرڈ اینڈ گوئنگ ٹو سلیپ. ارم نے فوراً بات بنائی. آئی شوڈ آلسو سلیپ ناؤ. گڈ نائٹ, ہیو نائس ڈریمس, نائس ڈیئر. وہ خالص امریکی سٹائل میں وش کرتا اپنے کمرے کی طرف چل دی. ظاہر ہے اب تو نیند ہی آئے گی. مونا جو چلی گئی ہے. نادیہ نے زرون کے سٹائل میں مونا کے لفظ کی نقل اتاری اور دونوں ہاتھ پر ہاتھ مار کر ہنس پڑی. مہینہ پورا ہونے میں 6 دن باقی رہ گئے تھے اور وہ یہ دن انگلیوں پر گن گن کر گزار رہی تھی کہ کب یہ ختم ہو اور 5,000 کے دیدار نصیب ہوں. مونا نے صاف الفاظ میں سنا دیا تھا کہ ان روپوں میں اور روپے ملا کر اس عجوبے کو واپس پارسل کرنا ہے ہر حال میں, تاکہ اپنے اصل مقام پر پہنچ جائے. ایسی شکلیں اپنی جیسی شکلوں کے بیچ ہی اچھی لگتی ہیں. چونکہ وہ صبح ناشتہ کیے بغیر آ گئی تھی اس لیے اب فروٹ چاٹ کی دکان پر بیٹھی مزے سے چاٹ کھا رہی تھی. گاڑی سے اترتے مومن نے اس کو اس وقت دیکھا جب وہ باہر کھڑی پیمنٹ کر رہی تھی. یکلخت مومن کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا. دانت بھینچتے ہوئے وہ اپنے آفس کی طرف بڑھنے لگا. ارم جیسے ہی آفس میں داخل ہوئی مومن کی روب دار آواز آئی. مس نور, اس وقت آپ کہاں سے آ رہی ہیں؟ باہر سے, اطمینان سے جواب دیا گیا. باہر کہاں سے؟ مومن نے ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا. بھوک لگ رہی تھی, چاٹ کھا کر آئی ہوں. بائی دا وے آپ اتنی انکوائری کیوں کر رہے ہیں؟ ارم کو کچھ کھٹکا محسوس ہوا, حالانکہ مومن کی آواز میں بھرمی صاف نمایاں تھی. مس نور, لیٹ می ریمائنڈ یو دیز آر یور ڈیوٹی آورس. آپ کس کی اجازت سے اس آفس سے باہر گئیں؟ مومن کا غصہ اب بھی جو کا تو تھا. اجازت؟ وٹ ڈو یو مین؟ میں نے تو آج تک کسی کو کسی سے اجازت لیتے نہیں دیکھا. ہر کوئی اپنی مرضی سے آ جا رہا ہوتا ہے. ارم کا اطمینان ہنوز برقرار تھا. کون آتا جاتا رہتا ہے یہاں, بولیے. مومن مقابل کھڑا پوچھ رہا تھا. ماتھے کے بل نمایاں ہو گئے تھے. مسٹر عادل, معید, عمیر, سمن اور باقی دوسرے بھی. آپ لوگ ایسا کون سا اہم کام کرتے ہیں؟ بس آتے ہیں, بیٹھتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. میرے 10 فٹ باہر جانے سے ایسا کون سا نقصان ہو گیا ہے جو ناقابل تلافی ہے؟ ارم بھی تلخی سے بولی. اسے مومن کی پوچھ گچھ سخت بری لگ رہی تھی. لیجیے, مسٹر عادل اور ہمایوں آگے ہیں. اب ان سے بھی پوچھیے کہ یہ کہاں سے آ رہے ہیں. ارم کے کہنے پر مومن اپنی کرسی پر جا بیٹھا جبکہ وہ ابھی وہیں کھڑی تھی. سر, ہوٹل شالیمار میں بم بلاسٹ ہونے کے باعث جو لوگ متاثر ہوئے ہیں یہ ان کی لسٹ ہے. حادثہ چونکہ باہر پھل فروش کی دکان پر ہوا ہے اس لیے ارد گرد کے غریب لوگوں کا زیادہ نقصان ہوا ہے. یہ لسٹ ان لوگوں کی ہے جو مدد کے مستحق ہیں. عادل نے آتے ہی مومن کو رپورٹ دی. ہمایوں صاحب, آپ کامیاب ہوئے کہ نہیں؟ مومن کے چہرے پر بلا کی سنجیدگی تھی. جناب, میں اس وقت تک نہ آتا جب تک کامیاب نہ ہو جاتا. القتیل ہاسپٹل کا گراؤنڈ فلور ہم نے مستقل کرائے پر لے لیا ہے. ایمرجنسی میں کسی بھی وقت ہم وہاں جا سکتے ہیں. بچوں کے لیے ایک لیڈی ڈاکٹر کا آپ نے کہا تھا, لیکن مسئلہ رہائش کا ہے. وہ آور اون ہوم میں رہیں گی یا صرف دن کے لیے ہوں گی؟ ویسے وہ بیوہ ہے اور 3 بچے بھی ہیں. کیا جواب دوں انہیں؟ ہمایوں نے تفصیلاً جواب دیا. اس مسئلے کو فی الحال چھوڑ دو. عادل کے ساتھ مل کر ان لوگوں کو جلد از جلد یہ مدد پہنچاؤ. میڈیسن کا خاص خیال رکھنا, کمی نہ ہو. ان دونوں کے جانے کے بعد مومن نے اپنی نظریں ارم کے پھیکے پڑتے چہرے پر جما دی. گھنیری پل کے آنکھوں پر سایہ فگن تھی. دیکھا آپ نے مس نور, میرے سٹاف کا ہر شخص جہاں کہیں بھی جاتا ہے میرے علم میں ہوتا ہے اور میں آنکھیں بند کر کے ان پر اعتماد کرتا ہوں کیونکہ یہ لوگ اپنا کام پوری سچائی اور لگن سے کرتے ہیں. مومن کا انداز جتانے والا تھا. رہی آپ کی دوسری بات کہ ہم یہاں صرف بیٹھ کر وقت گزار کر چلے جاتے ہیں, تو مس نور, جتنا بھی وقت ہم یہاں صرف کرتے ہیں اس کا ایک ایک منٹ قیمتی ہوتا ہے.
یہ پورشن ہم نے صرف کاغذی کارروائی کے لیے بنایا ہوا ہے۔ ایک طرح سے یہ ہمارا ریکارڈ روم ہے۔ تمام ضروری کاغذات اس آفس میں ہیں۔ کیا آپ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ تمام کام ہم کن کی خاطر کرتے ہیں؟ کون ہیں وہ لوگ جن کے لیے چندہ جمع کرتے ہیں؟ دیکھیں گی؟ آئیے۔ مومن اتنی تیزی سے اٹھا کہ کرسی اب تک ہل رہی تھی۔ مومن نے دروازہ کھولے لیڈیز فرسٹ کے مقولے پر عمل کر رہا تھا۔ ارم کشمکش کا شکار ہو رہی تھی کہ جائے یا نہ جائے۔ مس نور، میں آپ سے کہہ رہا ہوں۔ لہجہ کھردرا ہو رہا تھا۔ کبھی ارم فیصلہ کر کے آگے بڑھی۔ مسٹر عادل کے آفس کے دائیں طرف کے دروازے کو مومن نے کھولا اور دونوں اندر بڑھ گئے۔ ارم چھوٹی سی راہداری سے گزرتے ہوئے پریشانی کے عالم میں سوچ رہی تھی کہ اس نے اس دروازے کو ہمیشہ بند ہی دیکھا تھا، اس لیے اسے اسٹور سمجھتی رہی۔ راہداری کے دوسرے سرے پر مضبوط سلاخوں کا دروازہ تھا جس پر فل سائز کا تالا پڑا تھا۔ مومن نے تالا کھولا اور اندر داخل ہو کر اسے اپنی طرف سے دروازہ بند کر دیا، جبکہ ارم حیرت سے اس وسیع اور اس ہاسٹل نما بلڈنگ کو دیکھ رہی تھی جہاں وہ دونوں کھڑے تھے۔ اس کے بالکل سامنے بڑے بڑے دو لان تھے جہاں کئی بوڑھے مختلف کام کر رہے تھے۔ کچھ پودوں کے ساتھ لگے ہوئے تھے، کچھ سی رہے تھے، کچھ کپڑے دھو رہے تھے۔ یہ وہ بدقسمت باپ ہیں جن کی اولاد اس وقت عالیشان کوٹھیوں میں رہائش پذیر ہیں، لیکن کچھ اپنی جگرالو طبیعت کی بنا پر بھی یہاں رہنے پر مجبور ہیں کہ گھر میں ان کو ایک وقت کا کھانا نصیب نہیں ہوتا۔ ایک بلاک میں داخل ہوئے تو وہاں سے گالی گلوچ اور جھگڑے کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ مومن کے اندر آتے ہی تمام آوازیں بند ہو گئی اور ایک 30 سالہ عورت روتی ہوئی مومن سے دوسری عورت کی شکایت کرنے لگی۔ مومن بیٹا، دیکھو اس آسیہ نے پھر مجھے گالیاں دی اور میری گرم چادر بھی چوری کر لی جو تم نے لا کر دی تھی۔ مومن نے اس عورت کو اپنے مضبوط سینے سے لگاتے ہوئے کہا، اماں میں آپ کو اڑا دوں گا، البتہ میں آئندہ سے آسیہ اماں کا بیٹا نہیں ہوں۔ 40 سالہ چریرے بدن کی عورت فوراً آگے بڑھی۔ کیوں نہیں ہو تم میرے بیٹے؟ تم ہی میرے بیٹے ہو۔ مومن خفگی سے بولا، جب میں آپ کا بیٹا ہوں تو آپ نے کیوں میری بات نہیں مانی؟ آپ سے کہا تھا نا آئندہ آپ چوری نہیں کریں گی۔ آپ چاہتی ہیں میں بھی آپ کے پہلے بیٹے کی طرح آپ سے سلوک کروں؟ مومن نے آزردگی سے کہا، نہیں نہیں، میں بھیک نہیں مانگوں گی۔ میں نے چادر چوری تھوڑی کی ہے، وہ تو میں نے اس کی چارپائی کے گدے کے نیچے ہی چھپا دی تھی تاکہ یہ مجھ سے بولے۔ مجھ سے کوئی نہیں بولتا، سب کہتی ہیں تم فقیر نہیں ہو۔ وہ باقاعدہ رو رہی تھی۔ آپ سب لوگ سن لیں، یہ میری سب سے اچھی اماں ہے۔ اگر آئندہ کسی نے ان سے کچھ کہا تو وہ یہاں نہیں رہے گا۔ یہ وہ بے کس اور مجبور عورتیں ہیں جو زندگی سے تنگ آ کر اپنے گھر چھوڑ دیتی ہیں۔ گھر چھوڑنے کی وجہ ہے اولاد کے ساس بہو کے جھگڑے، غریبی اور مفلسی، یا پھر شرابی اور نشئی شوہر بھی ہو سکتا ہے۔ ان عورتوں کو لوگ روپوں کا لالچ دے کر غلط کام کرواتے ہیں۔ ہمیں جیسے ہی اطلاع ملتی ہے ہم یہاں لے آتے ہیں۔ مومن چلتے چلتے سپاٹ آواز میں بولتا جا رہا تھا۔ ایک لان کراس کر کے جب وہ دوسری طرف پہنچے تو برآمدے کے چاروں طرف جالیاں لگی تھیں۔ کرسی پر براجمان عورت نے دروازہ کھولا۔ وہاں 12 سال سے لے کر 25-26 سال تک کی لڑکیاں تھیں، تعداد میں 14 یا 15 تھی۔ وہ لوگ بھی سلائی کڑھائی میں مصروف تھیں، چند ایک دوپٹوں پر کروشیے کی بلیں بنا رہی تھیں۔ ان میں سے ایک غلط شوق میں گھر چھوڑ کر آئی ہیں، کچھ کسی کے ساتھ بھاگ آئی ہیں اور وہ خود ان کو تنہا چھوڑ کر بھاگ گئے۔ ہم ان کے گھر والوں کو کنونس کر رہے ہیں ان کو گھر لے جائیں، مگر وہ کہتے ہیں یہ ہمارے لیے مر چکی ہیں، سو یہاں رہنے پر مجبور ہیں۔ مومن نے بات مکمل کر کے ارم کی طرف دیکھا جو بے یقینی سے سب دیکھ رہی تھی۔ آنکھوں پر وہم کا گمان ہو رہا تھا۔ ان سب بچوں کو بھی کچھ ایسی ہی کہانیاں ہیں۔ ہم ان کو کہانیاں کہتے ہیں مگر یہ ان کی زندگی کی تلخ حقیقت ہوتی ہے۔ کوئی پوچھے کہ ان بچوں کا آخر جرم کیا ہے جو ان کے ننھے اور نازک ہاتھوں میں اوزار اور کشکول تھما دیے جاتے ہیں؟ کس گناہ کی سزا ہے یہ کہ بچپن کی معصومیت، لڑکپن کی شرارتیں اور جوانی کی بہاریں ان سے روٹھ جاتی ہیں؟ یہ بچے سیدھے بڑھاپے میں قدم رکھتے ہیں۔ ہم یہاں انہیں تعلیم کے ساتھ ساتھ فن بھی سکھاتے ہیں۔ مومن چونک کر مڑا کیونکہ ارم نے ایک 3 سالہ خوبصورت نیلی آنکھوں والے بچے کو بے اختیار گود میں اٹھا لیا۔ کتنا پیارا بچہ ہے، ارم بچے کو چومتے ہوئے بولی۔ جی ہاں، بچے سارے ہی پیارے ہوتے ہیں، مومن نے پکے رنگ کے ایک بچے کو پیار کرتے ہوئے کہا۔ ارم مومن کی بات کا مفہوم سمجھ گئی مگر کچھ کہا نہیں۔ مس نور، اب تک آپ نے زندگی کا ایک رخ دیکھا ہے جو بہت خوبصورت اور حسین ہے۔ اس رنگ برنگی دنیا میں زندگی میں اگر چند تلخیاں اور کڑواہٹیں بھی شامل ہو جائیں تو پھر بھی اس زندگی کی رنگینی میں کمی واقع نہیں ہوتی، کیونکہ یہی دکھ اور تلخیاں ہمیں خوشی کی اہمیت کا احساس دلاتی ہیں۔ مگر زندگی کا دوسرا رخ نہایت بدصورت اور اذیت ناک ہے۔ اسے ہم زندگی تو نہیں کہہ سکتے مگر چونکہ زندگی اور موت کا اختیار صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس لیے یہ سانس لینے اور جینے پر مجبور ہے۔ مومن کے چہرے پر ایسے کربناک آثار تھے، آواز میں رنجیدگی تھی۔ ارم اس کے تاثرات کے ساتھ ساتھ باتوں کو بھی سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی، جبکہ مومن نہ جانے کس گہری سوچ میں کھو گیا تھا۔ پھر گہری سانس لے کر بولا، آئیے۔ دوسری منزل پر جگہ جگہ صحت مند اور تندرست آدمی پھر رہے تھے، بالکل جلاد نما۔ ایک کمرے کا دروازہ کھول کر وہ دونوں اندر داخل ہوئے۔ مومن 4 قدم آگے بڑھ گیا جبکہ ارم نے کمرے کی دیواروں کا جائزہ لے کر جب فرش پر نگاہ کی تو لرز کر رہ گئی، آنکھیں حیرت و خوف سے پھیل گئی، سانس تیز ہو گیا۔ وہ جدھر نظر دورا رہی تھی
زندگی فرش پر رینگ رہی تھی اپنی بدصورتی کے ساتھ. زندگی کی شکل بگڑ چکی تھی. کہیں سے بھی یہ اشرف المخلوقات نہیں لگ رہے تھے. عجیب الخلقت مخلوق تھی. جیسے ان کے پیدا کرنے والے نے عبرتناک سزا دی تھی. زندگی کے دھوکے میں یا پھر کسی خوفناک حادثے نے چلتی پھرتی دوڑتی زندگی کو اپاہج بنا دیا تھا. ارم کو لگا کہ وہ ایلینز کے بیچ آ کھڑی ہوئی ہے. وہ وہیں ساکت و جامد کھڑی اس کریم منظر پر یقین کرنے کی کوشش کر رہی تھی کہ کسی کے قمیض کھینچنے پر وہ فلک شگاف چیخ مار کر باہر بھاگ گئی. کمرے میں ایک کی شور برپا ہو گیا. گارڈز اندر کی طرف لپکے جبکہ مومن تنتناتا ہوا باہر نکلا. مگر جب اس کی متلاشی نظروں نے اس کو دیکھا تو غصہ سرد پڑ گیا. لان کے بیچ بیٹھی وہ وومٹنگ کی طرح ابکائیاں لے رہی تھی. غالباً اس کا دل خراب ہو رہا تھا. کبھی شال کا کونا منہ پر رکھ کر روکنے کی کوشش کرتی. مومن کو یکایک اس پر ترس آ گیا. اپنے آپ پر برہم بھی ہوا کہ کیا ضرورت تھی زندگی کا یہ رخ دکھانے کی. اس پیاری لڑکی نے تو صرف زندگی کی خوبصورتی اور رعنائی دیکھی ہے. خوبصورت سوچ اور حساس طبیعت کی مالک ہے. زندگی کی یہ تصویر اس نے کہاں اتنے قریب سے دیکھی ہوگی. سوچتے ہوئے مومن اس کے قریب پہنچ گیا. ارم ایک جھٹکے سے پیچھے ہٹی جیسے کوئی خوفناک وجود اس کے قریب آ گیا ہو. خوف اس کی آنکھوں سے جھلک رہا تھا. دہشت چہرے سے عیاں تھی. مس نور آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ مومن نے نرمی سے پوچھا. مجھے گھر جانا ہے. ارم نے جواب کی بجائے اپنے جانے کا بتایا. بے جان ٹانگوں اور خالی ذہنی کے ساتھ وہ مومن کے آفس پہنچی. ابھی اس نے فون کی طرف ہاتھ بڑھایا تھا کہ بیل بج اٹھی. وہ مضطرب سی کرسی پر بیٹھ گئی. ہیلو مومن جا اسپیکنگ. عاقف اتنے دنوں بعد فون کیا ہے تم نے. میں نے کہا بھی تھا کام جلد از جلد ہو جانا چاہیے. مومن کی غسیلی آواز کمرے میں گونج رہی تھی. دوسری طرف بات سن کر مومن دوبارہ بولا. برادر مدد اس وقت کرنی چاہیے جب کسی کو اس کی اشد ضرورت ہو. جب سب کچھ ختم ہو جائے تمام امیدیں دم توڑ دیں اور زندگی موت کے آگے ہتھیار ڈال دے تو اس وقت یہ تمہاری مدد کس کام آئے گی؟ قبر پر دیا جلانے کے. آئی جسٹ ڈونٹ وانٹ ٹو ہیئر اینی مور. کل تک کام ہو جانا چاہیے. مومن ایک دم ہی سخت اور اونچی آواز میں بولنے لگا. یہ شاہ کہاں ہے آج کل؟ 2 ہفتے ہو گئے ہیں اس نے کوئی خبر نہیں دی. نہ جانے تم لوگ اتنے کیئرلیس اور نان سیریس ہوتے جا رہی ہو. میرا موڈ بالکل ٹھیک ہے. تم لوگوں کا دماغ خراب ہو گیا ہے. مومن نے ساتھ ہی ریسیور پٹک دیا. ارم نے فوراً گھر کا نمبر ملایا اور ابھی اسی وقت گاڑی بھیجنے کے لیے کہا. 2 دن ارم نے بے چینی اور خوف کے عالم میں گزارے. آنکھیں بند کرتے ہی وہ منظر سامنے آ جاتا. ایک اذیت میں مبتلا ہو گئی تھی وہ. بدتمیز کہیں کا. پوری دکان میں کیا یہی ایک پینٹنگ رہ گئی تھی؟ کوئی اور خرید لیتا. بدتمیز. دوسرے کاؤنٹر پر کارڈ لیتا. عاقف مسکرا کر چونکا اور اس لڑکی کو دیکھا جو بار بار کسی کو بدتمیز کے خطاب سے نواز رہی تھی. ارم کی سالگرہ آنے والی تھی اور نادیہ مونا صدف نے پاکٹ منی جمع کر کے ارم کی پسندیدہ پینٹنگ گفٹ کرنے کا سوچا تھا جو وہ پچھلے 1 ماہ سے آ کر دیکھتی تھی کہ کہیں بک تو نہیں گئی. مگر آج جب وہ خریدنے آئی تو 10 منٹ پہلے ہی وہ پینٹنگ کوئی خرید چکا تھا اور اب نادیہ خود کو اور خریدنے والے کو برابر برا کہہ رہی تھی اور وہ تینوں اب افسوس کرتی واپس جا رہی تھیں. عاقف کے کانوں نے یہ جملہ سنا. تم دیکھ لینا جس کمرے میں بھی لگایا گا اسی میں زلزلہ آئے گا. ایڈیٹ. عاقف خاصا محظوظ ہو رہا تھا. سچویشن جاننے کے لیے اس نے دکان والے سے اس پینٹنگ کا مطلب پوچھا. وہی پینٹنگ خریدنا چاہ رہی تھی جو ابھی آپ نے خریدی ہے. دکان والے نے مسکرا کر جواب دیا. ورڈ یعنی اتنی دیر سے میں موضوع گفتگو تھا. ارے عاقف بیٹا اچھا خاصا گولڈن چانس مس کر دیا تو نے. پوری فلمی سچویشن تھی. تعارف بھی ہو سکتا تھا. گھڑی 2 گھڑی حسین مکھڑے دیکھنے کا دیدار ہو سکتا تھا. افسوس. عاقف یوں تعصب سے ہاتھ مل رہا تھا گویا کوئی نقصان ہو گیا ہو. مگر اسے کسی بھی شریف انسان کو اس طرح بدتمیز نہیں کہنا چاہیے اور وہ بھی اس کی غیر موجودگی میں. اور پھر میں نے پیسے دے کر چیز خریدی ہے. مفت تو نہیں لی. وہ تو یوں آگ بگولا ہو رہی تھی جیسے میں نے اس کی کوئی چیز ادھار لے لی ہو اور وہ بھی بغیر اجازت کے. سردیوں کی حرارت دیتی دھوپ میں وہ لان میں بیٹھی چائے پی رہی تھی کہ پیارے میاں نے مومن کے آنے کی اطلاع دی. زہرا بی بی خالی مگ اندر اٹھا کر لے گئی. مومن سے ملنے کے بعد نادیہ اور مونا بھی کھسک گئی. وہ جانتی تھی کہ ارم کا موڈ خطرناک حد تک بگڑا ہوا ہے. ان 3 دنوں میں اس نے مومن کو کیا کیا کہا تھا وہ دونوں ہی جانتے تھے. مس نور لگتا ہے آپ بہت سخت ناراض ہیں مجھ سے. مومن نے اس کے زرد چہرے کو دیکھا جہاں کچھ دن قبل کی شگفتگی اور شادابی کا نام و نشان نہیں تھا. مومن کے تو فرشتوں کو بھی خبر نہیں تھی کہ وہ اتنا اثر لے گی. میرے خیال سے آپ جیسے لوگوں کا وقت نہایت قیمتی ہوتا ہے اس لیے پلیز جو کہنے آئے ہیں وہی بات کریں. ارم نے خفگی سے منہ موڑتے ہوئے کہا. ویل مس نور میں صرف یہی کہنے آیا تھا کہ انسان غلطیوں کا پتلا ہے. میں بھی انسان ہوں. مجھ سے بھی غلطی ہوئی. مجھے اس طرح آپ کو ہراساں نہیں کرنا چاہیے تھا. میں مانتا ہوں کہ ہر انسان کو اپنی زندگی اپنی مرضی سے گزارنے کا حق ہے. مگر مس نور اپنی زندگی کے بااختیار ہونے کا مطلب یہ تو نہیں کہ ہم دوسروں کے دکھ درد میں شریک نہ ہوں. اگر ہم اس طرح کرنے لگیں تو یہاں جنگل کا قانون رائج ہو جائے گا. بے شک یہ زندگی بہت مختصر سی ہے پانی کے بلبلے کی طرح. تو کیا ضروری ہے کہ اس کو ہم محض سیر سپاٹے فضول اچھل کود بیکار تفریحات بے مقصد پارٹیوں اور ہنگاموں کی نظر کر دیں.
زندگی کا ہر کوئی تو مقصد ہونا چاہیے، بے مقصد زندگی تو جانور بھی گزارتے ہیں۔ اب آپ خود کو ہی دیکھ لیں، آپ نے ایم اے سائیکالوجی کیا ہے جبکہ آپ کی کزن نے انگلش میں ایم اے کیا ہے، پھر بھی بیکار رہ کر وقت ضائع کر رہی ہیں۔ مومن نارمل لہجے میں بول رہا تھا، مگر ارم کو لگا جیسے وہ ساری باتیں تنزن کر رہا ہو۔ ہمیں آپ کی طرح مشہور ہونے کا کوئی شوق نہیں، اور تعلیم حاصل کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ ہر دوسرا بندہ خدمت خلق کا ادارہ کھول کر بیٹھ جائے۔ آپ میں یہ غرض سے تبھی آپ نے سوسائٹی کام کی، ہم میں اتنا اسٹیمنا نہیں ہے۔ ارم نے ضد ہو کر کہا، چہرے سے لگ رہا تھا وہ مومن کو کھری کھری سنانا چاہ رہی ہے۔ بالکل ٹھیک کہا آپ نے، آپ میں اسٹیمنا بالکل نہیں ہے، مگر ایک خوبی بہت زیادہ ہے کہ آپ کی خوشگوار طبیعت کے باعث کوئی آپ کی سنگت میں بور نہیں ہو سکتا۔ میں جانتا ہوں کہ آپ روتوں کو ہنسا سکتی ہیں، تو پھر آپ خود کو کیوں زنگ لگا رہی ہیں؟ آپ اپنی فیملی کے بچوں کو تو خوشیاں بانٹتی ہیں، ان کے دکھ شیئر کرتی ہیں، مگر مس نور کبھی غیروں کے دکھ اور خوشیوں کو بھی شیئر کیا ہے آپ نے؟ ان معصوم بچوں نے آپ کا کیا بگاڑا ہے جو آپ ان کو ہنستا ہوا نہیں دیکھ سکتی؟ مومن کا دھیما اور پر اثر لہجہ ارم کی سوچ کو متاثر کر رہا تھا۔ مس نور جانتی ہیں، اس دنیا میں سب سے معتبر اور بلند یہ پھول ہیں جو بلا امتیاز سب کو خوشبو دیتے ہیں۔ مومن نے بہت خوبصورتی سے اپنی آمد کا مقصد بیان کیا تھا اور اب وہ جانے کے لیے کھڑا تھا۔ مس نور، میری وجہ سے اس دن جو آپ کو تکلیف ہوئی، آئی ایم سوری فار دیٹ۔ مومن کے سوری کہنے پر ارم کو حیرت اور خوشی بھی ہوئی کہ واقعی غلطی اس کی تھی، مگر مومن نے اس کو زیادہ دیر خوشی کی کیفیت میں نہ رہنے دیا۔ ویسے مس نور، مائنڈ مت کیجیے گا کہ آپ کی ہاں مہمانوں کو چائے وغیرہ نہیں پلائی جاتی۔ اینی وے، بائے۔ مومن نے دلکش مسکراہٹ کے ساتھ اس کے شرمندہ چہرے کو دیکھا اور چل دیا، جبکہ ارم کا رخ اندر کی طرف اور گالیوں کا رخ نادیہ مونا کی طرف ہو گیا کہ ان کو چائے بنا کر لانی چاہیے تھی۔ 5ویں روز جب وہ واپس پہنچی تو مومن کی کرسی پر کسی دوسرے شخص کو بیٹھا دیکھ کر ٹھٹک گئی، حالانکہ مومن سے کافی مشابہت تھی۔ ارے آپ رک کیوں گئیں؟ آپ مس نور ہے نا، اور کوئی ہو ہی نہیں سکتی۔ دیکھیے کمرہ کیسے جگمگا اٹھا ہے آپ کے آنے سے۔ آپ چھٹی مت کیا کریں، ہمیں کام کرنے میں بڑی دشواری ہوتی ہے۔ ارم ہم تک کنفیوز کری تھی، ماتھے پر تیوری ڈال کر پوچھا، کیا مطلب؟ بھئی ظاہر ہے اندھیرا ہو جاتا ہے نا۔ جب آپ کی وضاحت کی گئی اسی طرح مومن آ گیا، ارم کو دیکھ کر کہا، مس نور آج میری امید کا آخری دن تھا، اچھا کیا جو آپ آ گئے۔ مومن پرسکون سا بول رہا تھا، ان سے ملیے، یہ میرا بھائی عاقب جاں ہے، کچھ دن ہوئے دبئی سے آیا ہے، وہاں کے آفس کا یہی انچارج ہے۔ مومن محبت پاش نظروں سے اپنے بھائی کو دیکھ رہا تھا۔ یہ پینٹنگ؟ ارم دیوار پر آویزہ اسی تصویر کو دیکھ کر دم بخود رہ گئی۔ ایک بہت بڑا گلاب کو مختلف نسل اور رنگ کے بچے دیکھ رہے تھے، سب کے چہرے کے تاثرات یکساں تھے۔ ہے نا زبردست، میں نے بھائی کو گفٹ کی ہے، عاقب دانت وصول کرنے کے انداز میں بولا، اور ارم نے ان کو بتایا کہ یہی تصویر ان کی کزنز خریدنے گئی تھی، اور عاقب کو لگا جیسے ارد گرد پھلجھڑیاں پھوٹ گئی ہوں۔ اس کے تو من کی مراد پوری ہو گئی تھی، اس کے خیالوں پر وہ لڑکی چھا گئی تھی، دل کے خالی فریم پر اس کے دلکش نقش ثبت ہو گئے تھے۔ اس دکان کے کتنے ہی چکر اس نے لگائے تھے صرف اس کی صورت دیکھنے کے لیے، مگر ہمیشہ ہی مایوس ہوا تھا۔ فون کی گھنٹی مسلسل بج رہی تھی، مگر قریب بیٹھی مونا بہری ہو گئی تھی، شاید اس لیے نادیہ نے گھورتے ہوئے فون اٹھایا۔ ہیلو، کون بول رہا ہے؟ جی میں بدتمیز بول رہا ہوں، بڑے فخریہ انداز میں کہا گیا۔ جی؟ نادیہ نے سٹ پٹا کر فون بند کر دیا۔ پھر تو یہ سلسلہ ہی چل پڑا، دن میں متعدد بار اس بدتمیز کے نام کے فون آتے۔ ایک دن تنگ آ کر نادیہ نے پوچھ ہی لیا، مسٹر بدتمیز آخر آپ چاہتے کیا ہیں؟ نادیہ جھنجھلاتے ہوئے پوچھ رہی تھی، آپ سے تمیز کی کلاس لینے کا خواہش مند ہوں۔ خواہش کا اظہار ہوا، مگر اس وقت میرے پاس وقت نہیں ہے، آپ اپنا فون نمبر دے دیں، وقت ملتے ہی آپ کو رنگ کروں گی۔ نادیہ نے جان چھڑائی، آپ کہاں مجھے فون کرنے میں اپنا وقت ضائع کریں گی؟ آپ مجھے وقت دے دیں، میں آ کر آپ سے مل لوں گا۔ عاقب بھی کائیاں تھا، باتوں میں کہاں آنے والا تھا، گھر پر تو ٹھیک نہیں رہے گا، اب ایسا کریں کہ کالونی پارک میں اتوار کے دن شام کو 5 بجے پہنچ جائے۔ نادیہ نے ارم اور مونا کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے کہا، میں آپ کو پہچانوں گی کیسے؟ جس طرح اندر برا کر اس نے سوال کیا تھا، عاقب بھی جان گیا کہ وہ کسی کے کہنے پر بول رہی ہے، پاس کوئی اور بھی ہے۔ یہ میں اس دن فون کر کے آپ کو بتا دوں گا کہ میں کون سے رنگ کے کپڑے پہن کر آ رہا ہوں۔ عاقب کچھ سوچتے ہوئے مسکرا کر بولا۔ نادیہ نے شکر کا کرمل پڑھا کہ 1-2 دن میں اس بدتمیز سے جان چھوٹ جائے گی، کیونکہ وہ صرف نادیہ سے ہی بات کرتا تھا۔ ارم اور مونا کی آواز پہچان کر نادیہ کو بلانے کی درخواست کرتا، خدا کا واسطہ ہے میری جان بھی اس عذاب سے چھڑاؤ، اب تو زہرا بی بی تک چائے کو ٹی کہنا شروع ہو تو خواب میں بھی انگریزی رٹ رہی ہوتی ہوں۔ مونا اپنا دکھڑا رونے لگی تھی۔ بڑی چچی اور منجلی چچی نے بھی کل فیضی انکل کو سفید جھنڈی دکھا دی ہے کہ ہم اس لڑکے کی مزید نگرانی نہیں کر سکتے، اس کو چلتا کرو۔ نادیہ نے بتایا، بیچاریاں ہماری وجہ سے گھر میں بند ہو کر رہ گئی ہیں۔ ارم متورم لہجے میں بولی،
اگلے دن انہوں نے تمام شرم و تمیز کو الماری میں رکھ کر تالا لگایا۔ ساری ہدایتوں پر پانی پھیرتے ہوئے وہ بدتمیزیوں کے مظاہرے کیے کہ دونوں چچیوں نے دانت تو تلے انگلیاں داب لی۔ فل والیوم میں ڈیک بجتا، جازب و رحمت دھڑلے سے زرون کے کمرے میں گن ڈالتے، سوتے ہوئے پانی میں ڈالا جاتا، کھانے میں جی بھر کر مشتے ڈلتی۔ گزرون کا سفید چہرہ ایندھن کی طرح دہکنے لگتا۔ شفق کو پاگل پن کے دورے پڑنا شروع ہو گئے اور اس نے زرون کے سارے کپڑے کینچی سے کاٹ ڈالے۔ ٹیک یور سسٹر ٹو مینٹل ہاسپٹل مس مونا، زرون نے اپنے کپڑوں کی کترنے پکڑے مشورہ دے رہا تھا۔ وی ول ٹیک ہر ٹمارو، مونا نے معصومیت سے کہا۔ پر شفق کو رات ہی جنونی دورہ پڑا اور وہ قربانی کا گوشت بنانے والا ٹوکا ہاتھ میں پکڑے سوئے ہوئے زرون کے بیڈ کے پاس پہنچ گئی۔ آہا آہا، بھیانک آواز پر زرون کی آنکھ کھل گئی۔ اسی دم نادیہ، مونا، ارم اور صدف اندر بھاگ گئیں اور شفق کو کھینچتی باہر لے گئیں۔ سوری مسٹر زرون، یو کین سلیپ ناؤ، ارم نے جانچتی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاؤ کین آئی سلیپ؟ مائی گاڈ، شی از ڈینجرس، آئی ول ناٹ یو ہیئر اینی۔ زرون نے اپنی بات پر صبح ہی عمل کر دیا اور اپنے آپ کو بچا کر چلتا بنا۔ سب نے نعرہ فتح بلند کیا۔ دونوں چچیوں نے شکرانے کے طور پر ہاتھ اٹھا لیے۔ سردیاں رخصت ہونے کو دی۔ دن رات کا دورانیہ بھی بدل گیا تھا۔ ارم کی دنیا بھی بدل چکی تھی۔ نئی سوچ نے جنم لیا، خیالات مختلف ہو گئے، عجیب ارادے دل و دماغ میں زور پکڑ رہے تھے۔ زندگی کا انداز یکسر بدل گیا۔ دکھی اور غمزدہ چہروں پر مسکراہٹ دیکھ کر جو انجانی خوشی اور طمانینت اندر تک اترتی ہے وہ ناقابل بیان ہے۔ سوسائٹی کے بچے اس کے شیدائی ہو گئے تھے۔ ہنسی مذاق میں ہی وہ ان کو بہت کچھ سکھا اور سمجھا دیتی تھی۔ لڑکیاں بھی منوس ہو چکی تھیں۔ آج وہ نادیہ کو ساتھ لے کر آئی تھی کہ آئندہ سے بچوں کو وہ انگلش پڑھایا کرے گی۔ چنیوٹ کے علاقے میں زلزلے آنے سے بھاری جان و مالی نقصان ہوا اور مومن آج کل وہاں گیا ہوا تھا، اس لیے ارم آفس جانے کی بجائے سیدھی آور آن ہوم میں آ جاتی تھی۔ نادیہ کی وجہ سے عاقف تقریباً روز ہی چکر لگاتا تھا۔ ارم نے ہی اس کا متعارف کروایا تھا۔ بچوں کے کہکہے اور تالیوں نے مومن کی توجہ اپنی جانب مبذول کروا لی اور اس نے اپنا رخ ادھر ہی موڑ لیا۔ ارم لان کے بیچ بیٹھی کچھ پڑھ رہی تھی، ہاتھ سے اشارے ہو رہے تھے اور تمام بچے ارد گرد بیٹھے بڑی محویت سے اسے دیکھ اور سن رہے تھے۔ مومن کا چہرہ کھل اٹھا، مگر جیسے ہی اس کی نگاہ لان کے دوسری طرف لڑکیوں کو پڑھاتی نادیہ پر پڑی، اس کے ماتھے پر سلوٹیں پڑ گئیں۔ بچوں سے ملنے کے بعد وہ دونوں اکیلے رہ گئے تھے۔ پوچھ سکتا ہوں کہ آپ اور آپ کی کزن کب سے یہاں آ رہی ہیں؟ تنے ہوئے چہرے کے ساتھ وہ پوچھ رہا تھا۔ وہ خود چنیوٹ سے ایک ہفتہ بعد آیا تھا اور آتے ہی اس نے آفس کا اٹینڈنس رجسٹر دیکھا جس میں ارم کا صفحہ صاف دیکھ کر وہ آپے سے باہر ہو گیا۔ میں تو تقریباً اسی دن سے آ رہی ہوں، البتہ نادیہ کو 1 ماہ ہونے والا ہے۔ آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ ارم نے ساتھ ہی سوال کر ڈالا۔ وہ اس لیے مس نور کہ ہر ادارے کے کچھ رولز ہوتے ہیں۔ اب آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ آپ اتنے دنوں سے یہاں آ رہی ہیں؟ آپ کو اپنی اور نادیہ کی انٹری کرانی چاہیے تھی تاکہ ہمارے پاس ریکارڈ رہتا۔ آپ کے پاس بھی ثبوت ہوتا۔ مومن جو جلایا ہوا بول رہا تھا۔ کس بات کے لیے ثبوت چاہیے آخر؟ اگر میں یا میری کزن جہاں آ رہے ہیں تو اپنی خوشی اور مرضی سے آ رہے ہیں۔ اب کیا ہم روز آفس دکھانے جائیں گے کہ دیکھ لو ہم آ گئے ہیں ان بچوں کی آیا گیری کرنے، جس کے بدلے ہمیں مہینے کے آخر میں پیسے ملیں گے؟ یہی بات ہے نا؟ بے فکر رہیں، آپ کو مجھے اور نادیہ کو سیلری نہیں دینی پڑے گی۔ میری تو سمجھ میں نہیں آ رہا کس بات پر آپ اتنے سے خفا ہو رہے ہیں، میرے آفس میں نہ آنے پر یا آپ کو نہ بتانے پر؟ ارم بھی غصے سے پھٹ پڑی۔ مس نور بات کو سمجھے، کم از کم مجھے تو علم ہونا چاہیے کہ نادیہ سوسائٹی جوائن کر چکی ہیں۔ مومن نے وضاحت کی۔ تو یہ میری غلطی تو نہیں ہے؟ سوسائٹی کا ریکارڈ جو مینٹین کرتا ہے اسے چاہیے تھا کہ آپ کو انفارم کرتا اور پھر عاقف تو روزانہ یہاں آتا ہے، اس نے کیوں نہیں بتایا آپ کو؟ ارم کی بات پر اپنی دھن میں مگن آتے عاطف کے قدم رک گئے۔ اس کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ مومن یہاں ہوگا اس وقت۔ ہیلو، واؤ، بھائی کا استقبال کیا جا رہا ہے۔ عاقف نے جان بوجھ کر فکرا اچھالا، حالانکہ دونوں کے چہروں سے اندازہ ہو گیا تھا کیسی گفتگو ہو رہی تھی۔ تم نے مس نادیہ کی انٹری کیوں نہیں کی؟ عاقف کی شامت آ گئی تو بات بنا کر بولا، میں روزانہ یہاں ان کو چیک کرنے آتا تھا۔ واٹ؟ تم یہاں ہمیں چیک کرنے آتے تھے؟ انبلیویبل عاقف، تم لوگوں کو ہم پر بھروسہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ہم کل سے نہیں آئیں گے۔ ارم احساس توہین پر تڑپ اٹھی۔ عاقف نے ایک طرف سے جان چھڑائی تو دوسری جانب پھنس گیا۔ پاس کری نادیہ پریشان سی سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اوفو مس نور، اب ہمیشہ اپنی مرضی کرتی ہیں، بات ذمہ داری کی ہے۔ مومن کرختگی سے بولا، جی ہاں، سارے زمانے کی ذمہ داری تو آپ میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے۔ دنیا میں واحد آپ ذمہ داری کی مثال ہیں، اور آپ کو کس نے کہا ہے کہ آپ ہماری ذمہ داری لیں؟ ارم نہ جانے کیوں اتنے جلال میں آئی ہوئی تھی۔ اوف، آپ تو میری سمجھ سے باہر ہیں مس نور، مومن نے اپنی انگلیاں باروں میں پھیرتے ہوئے پریشانی سے کہا۔ آپ کے بارے میں بھی میرا یہی خیال ہے۔ ارم کے ترکی پر ترکی جواب دینے پر مومن غصے میں وہاں سے چلا گیا۔ نادیہ اور عاقف نے بیک وقت تشکر کا سانس لیا۔ ویسے آپ کا میرے بارے میں کیا خیال ہے؟ عاقف نے
शरीर अंदाज में गहरी नज़रों से नादिया को देखते हुए पूछा, जबकि नादिया ने सिर्फ घूरने पर इत्तफाक किया। आकिफ ने जाते जाते भी शरारत कर दी, लगता है नेक नहीं है। बहुत बुरी बात है मोमिन बेटा, तुम इतना रूड हो सकते हो, मुझे यकीन नहीं आ रहा। आकिफ ने मिर्च मसाला लगाकर सारा किस्सा मामा को सुना डाला। मामा, आप भी किसकी बातों में आ रही हैं? अगर मैं भी इसकी तरह गैर जिम्मेदार हो जाऊं तो हो चुका फिर सारा काम। मोमिन सोफे पर लेटे लेटे बोला, कोई गैर जिम्मेदार नहीं है मेरा बेटा, काम के साथ साथ ज़िंदगी को भी इंजॉय करना है। इंजॉय करता है, सारा काम यही संभालता है कि नहीं? तुम भी अपने सर से ये काम का बोझ कुछ दिन के लिए उतारो और कहीं घूम फिर आओ, मामा ने प्यार से कहा। अभी तो दुबई से होकर आया हूँ। मोमिन ने याद दिलाया, ये कोई घूमना होता है? देखो मोमिन, अब बहुत हो चुका, अब मैं तुम्हारा घर आबाद देखना चाहती हूँ। अगर कोई पसंद है तो बता दो, वरना। आकिफ ने मामा की बात करते हुए कहा, है ना मामा, भाई की पसंद, वो अपनी सोसाइटी में काम करती है, मिस नूर। आकिफ, ऐसी कोई बात नहीं है मामा, वो सिर्फ एक वर्कर है मेरे नज़दीक, और बस। मोमिन जान ने आकिफ को आंखें दिखाई। कमाल है, इसमें छुपाने वाली कौन सी बात है? मैं आपकी जगह होता तो ज़रूर बता देता। आकिफ शो मारते हुए बोला, अच्छा मौका है, बता दो इस फ़ोन वाली के बारे में। मोमिन से बात करते हुए सुन चुका था, इसलिए हिसाब बराबर किया है। भाई, किसी की गुफ्तगू चोरी छुपी सुनना बहुत बुरी बात है। आकिफ बड़बड़ाते हुए बाहर निकल गया। असल में उसे याद आया कि 2-3 दिन से उसने फ़ोन नहीं किया था। रोज़ उसके दीदार जो हो जाते थे, गोया मंजिल खुद बहुत करीब आ गई थी। फिर भी इरम, तुम्हें इस तरह रूड नहीं होना चाहिए था। ठीक ही कह रहे थे वो, ये उनका इदारा है, हर किस्म की जिम्मेदारी उनकी है। रात सर पर पहुंच गई थी, मगर अब तक वही झगड़ा बहस का बाइस बना हुआ था। तुम भी उसकी साइड ले रही हो? हम जो इतने दिनों से जा रहे हैं, अपना काम पूरी ईमानदारी से कर रहे हैं। कितनी तरक्की हुई है बच्चों में, एक लफ्ज़ तारीफ का तो निकाह नहीं, उल्टा डांटने लगे। हर एक को अपना नौकर समझता है। इरम अब भी तपी हुई थी, तो गुस्सा अप्रिशिएट ना करने पर है। नादिया शोखी से बोली। फ़ोन की बेल हुई तो मोना ने भड़कर उठा लिया। मोना ने इशारे से बताया कि नादिया का फ़ोन है। जी, मैं आपका बदतमीज़, आकिफ ने एक अदा से कहा। आए हाय, आप जिंदा हैं? नादिया ने लहजे में ज़माने भर की बेजारी समोते हुए कहा। मैं जानता था कि आप मेरी आवाज़ सुनने के लिए बहुत बेचैन और बेताब होंगी। आकिफ ने कसदन छेड़ा। आपको देखने की ख्वाहिश अब तो हसरत में बदल गई है। कहीं आप काले काने या लंगड़े तो नहीं जो मिलने से कतराते हैं? नादिया ने चोट की। ऐसी गलत फहमी मत पा लीजिएगा, कोई पा लीजिएगा कोई। चलिए कल ही मिल लेते हैं, आपकी बताई हुई जगह पर ठीक उसी टाइम। आकिफ ने अब के आने का पक्का वादा किया। जैसे ही वो अपनी तरबियत याफ्ता पलटन के साथ पार्क पहुंची, सबकी निगाहें एक तरफ बेंच पर बैठे हल्की नीली शलवार कमीज पहने नौजवान पर जम गई। कमज़ोर जिस्म, गहरा रंग, परेशान हाल चेहरा। नादिया के चेहरे का जाविया देखने वाला था, जैसे इस नौजवान को देखकर मायूसी हुई हो। फिर वो लोग इन एक्शन हो गए थे। छोटे बच्चों ने क्रिकेट खेलना शुरू कर दी। पहली बॉल सीधी उस नौजवान के सीने पर जा लगी और वो बिलबिला उठा। वो उठकर दूसरी जानिब बैठ गया, मगर बॉल अब की बार टांग पर लगी। नादिया, मुना और इरम कौन खाती हुई टहलने के से अंदाज में उसके पास से गुजरी। जब दूसरी बार पास से गुजरने लगी तो नादिया और इरम की कौन नौजवान के सर पर जा गिरी। नौजवान तिल मिला उठा, मगर खूबसूरत लड़कियां देखकर बेचारा चुप रहा। वो तीनों भी बार बार सॉरी कह रही थी। पार्क के बाहर दरख्तों की ओट में खड़ा आकिफ इस नौजवान की दुर्गत बनता देख रहा था। कानों को हाथ लगाते उसने सोचा, तौबा, ये लड़कियां तो बहुत खतरनाक है, कुछ भी कर सकती हैं। शाह का फ़ोन आया था, कह रहा था कि मिस्टर जेम्स पॉल पाकिस्तान आ रहे हैं। हो सकता है इस मरतबा भी वो हमारे और ऑन होम की विज़िट को आए। मोमिन अभी ऑफिस ही आया था कि आकिफ ने इतला दी। वो काफ़ी खुश मिजाज इंसान हैं, दिल खोल कर डोनेशन देते हैं। कोई प्रोग्राम अरेंज करना चाहिए। ऐसा करो, स्टाफ के साथ परसों की मीटिंग रख लो। आकिफ के रोज़ रोज़ के इसरार का नतीजा था कि वो तीनों उसके घर के लॉन में बैठी थी। इरम को जब मालूम हुआ कि मोमिन घर पर नहीं है तो वो पुरसुकून हो गई। आंटी बहुत मोहब्बत से मिली। थोड़ी देर बाद वो किचन में चली गई। आकिफ की खुशी दीदनी थी। बार बार निगाह नादिया के गुलाबी चेहरे की तरफ उठ रही थी। नादिया बराबर इग्नोर कर रही थी। कैसा लगा आपको हमारा घर? उसने नादिया से पूछा। बहुत अच्छा है। नादिया से पहले ही इरम बोल पड़ी। आपने क्या चुप रहने की कसम खा रखी है? आकिफ ने झिझक होकर कहा। ईमान से मैंने तो अभी तक कुछ भी नहीं खाया। अगर कुछ खाने का इरादा है तो जल्दी करो। मोना को सचमुच भूख लग रही थी, इसलिए बोल पड़ी। बताने की ज़रूरत नहीं, आपका फाका ज़दा चेहरा आपके खाली पेट की गवाही दे रहा है। आकिफ ने बर्जिस्ता जवाब दिया। आप माइंड ना करें तो एक बात पूछूं? नादिया की मुतरन्नम आवाज़ ने आकिफ को मुतवज्जा किया। जी जी बिल्कुल, आप कुछ भी पूछे तो सही। आकिफ की ताबेदारी पर मोना और इरम हंसती, मगर आकिफ को कदम परवाह न थी। वो इन दोनों का नज़रअंदाज करके जी भरकर नादिया को देख रहा था। गहरे जर्दी माइल और ब्लू कंट्रास्ट के सूट में वो लग भी बहुत प्यारी रही थी।
آپ کا ادارہ یا سوسائٹی تو ڈونیشنز وغیرہ پر چلتی ہے، آپ دونوں بھائی بھی وہیں ہوتے ہیں، تو پھر آپ کا گھر کیسے چلتا ہے؟ مطلب کوئی بزنس یا جاب وغیرہ تو ہے نہیں آپ لوگوں کی؟ پھر یہ سب؟ نادیہ نے عالیشان گھر اور پوش میں کھڑی گاڑی کی طرف اشارہ کر کے بات ادھوری چھوڑ دی۔ کہیں آپ یہ تو نہیں سمجھ رہی کہ ہمارے گھر کا خرچ بھی مالی امداد کے پیسوں سے پورا ہوتا ہے؟ توبہ کریں، ایسا ذکر ماما یا مومن کے سامنے مت کر دیجیے گا۔ ہم دونوں بھائی سیلری ضرور لیتے ہیں مگر ڈونیٹ کر دیتے ہیں اسی وقت۔ ماشاءاللہ ہمارا اپنا بزنس ہے۔ عاقف نے تصحیح کی، مگر آپ تو مسلسل ادارے میں ہی نظر آتے ہیں۔ ارم نے الجھتے ہوئے پوچھا، اجی کچھ پانے کے لیے تھوڑا بہت نقصان تو برداشت کرنا پڑتا ہے نا؟ عاقف نے شرارتاً نادیہ کو دیکھتے ہوئے کہا، پھر بولا، اصل میں ہمارا بزنس ماما ہینڈل کرتے ہیں۔ ہمارے بوتیک ہیں، تقریباً سارے شہر میں ہمارے A1 کے نام سے بوتیک ہے، لیکن اب زیادہ کام میں نے سنبھال لیا ہے۔ اب ہم یہاں رہ کر ایکسپورٹ کر دیتے ہیں۔ عاقف کے بتانے پر وہ چونک پڑی، کیونکہ اس بوتیک کے ڈریسز منفرد اور مٹیریل واقعی A1 ہوتا تھا۔ آپ کی ماما اکیلے یہ سب مینیج کر لیتی ہیں؟ مونا کی حیرانگی بجا تھی۔ آپ نہیں جانتی، میری ماما بہت بولڈ اور ہمت والی ہیں۔ یہ سب کچھ ان کی دن رات کی محنت اور کاوشوں کا نتیجہ ہے۔ میری ماما نے ڈریس ڈیزائننگ میں کوئی ڈپلومہ وغیرہ نہیں کیا ہوا، وہ بس کریٹیو مائنڈڈ تھی۔ اس لیے پاپا کی ڈیتھ کے بعد ماما نے کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا، کسی سے مدد طلب نہیں کی، کسی کا سہارا نہیں لیا کہ سہارے تو محتاج اور معذور لوگوں کی بیساکھیاں ہوتے ہیں۔ کسی کے 1 روپے کا بھی احسان نہیں لیا کہ احسان مند شخص ہمیشہ سر جھکا کر اور نظر نیچی کر کے ملتا ہے۔ ماما نے ہم دونوں بھائیوں کو سر اٹھا کر جینا سکھایا۔ ہماری ماما نے یہ سب حاصل کرنے کے لیے بڑی توگدو کی ہے۔ یہ اون ہوم کا آئیڈیا بھی در حقیقت ماما کا ہی ہے کہ غریب اور مستحق لوگ جو کہ ٹیلنٹڈ ہیں اور کچھ کرنے کی اور پانے کی جستجو رکھتے ہیں، مدد کے ساتھ ساتھ ان کی رہنمائی کی جائے تاکہ وہ آگے بڑھ سکے۔ عاقف کے چہرے پر جو چمک اور عزم تھا وہ قابل رشک تھا۔ یور ماما از گریٹ۔ نادیہ کے کہنے پر ارم اور مونا نے بھی سر اسبات میں ہلایا۔ عاقف چائے کا پوچھنے اندر گیا۔ پارک والے نوجوان کو پودوں کی کھدائی کرتے دیکھ دو تینوں چونکی دبے پاؤں اس کے سر پر جا کھڑی ہوئی۔ وہ نوجوان بھی شاید ان کی شکلیں نہیں بھولا تھا، اس لیے بھاگنے کا راستہ ڈھونڈنے لگا۔ تم یہاں مالی ہو تو وہاں پارک میں کیا کرنے آئے تھے؟ مونا کے تیور دیکھنے والے تھے۔ شرم نہیں آتی تمہیں فون پر تنگ کرتے ہوئے؟ مالی ہو کر کام فلمی ہیرو کے؟ نادیہ تو خود دم بخود تھی کہ اس کا چاہنے والا مالی نکلا۔ بولو ورنہ ابھی تمہارے عاقف صاحب سے شکایت کرتی ہوں۔ ارم کی دھمکی کام کر گئی، وہ فوراً بول پڑا، بی بی جی، عاقف صاحب نے ہی تو کہا تھا کہ اگر تم آدھا گھنٹہ پارک میں گزار لوگے تو میں تم کو نوکری دلوا دوں گا۔ پورے 2 دن جسے میں درد رہا ہے جی، پر کوئی بات نہیں، نوکری تو مل گئی۔ وہ اپنی بولے جا رہا تھا اور وہ تینوں شوق کھڑی بات کو ہضم کرنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ اندر خون ابل رہا تھا، دل چاہ رہا تھا عاقف کا وہ حشر کرے کہ یاد رکھے ساری عمر۔ لیڈیز، چائے حاضر ہے۔ دیکھیے مس نادیہ، میں نے آپ کی پسند کی آئٹم منگوائی ہے۔ عاقف نے جتانا چاہا کہ اس کو نادیہ کی پسند ناپسند کا علم ہے۔ نام مت لے میرا، میں آپ جیسوں سے بات بھی کرنا پسند نہیں کرتی۔ نادیہ گھبرائی، غصہ ضبط کرتے کرتے اس کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ یہ 5 منٹ میں ہواؤں کا رخ کیسے بدل گیا؟ عاقف بہنچ کا ارم سے پوچھ رہا تھا۔ تم اتنی چیپ اور 3rd کلاس لڑکوں والی حرکت کرو گے عاقف، مجھے اندازہ نہیں تھا۔ ارم کے بولنے پر عاقف چکرا کر رہ گیا، پھر لان میں بیٹھے ساجد پر نظر پڑتے ہی وہ معاملے کی تہہ تک پہنچ گیا کہ بھانڈا پھوٹ گیا ہے۔ میں آپ کو سب کچھ سچ سچ بتاتا ہوں۔ مگر ارم نے عاقف کو صفائی پیش کرنے کا موقع ہی نہیں دیا اور چلا اٹھی، تم ہمیں بیوقوف بناتے رہے، ہم تمہیں اپنا دوست سمجھتے رہے، بھائی سمجھتے رہے اور تم دھوکہ دیتے رہے۔ ارم کی بات کاٹ کر عاقف چیخا، کم از کم بھائی تو نہ کہو، میں تو کچھ اور ارادہ رکھتا ہوں۔ واٹ یو چیٹ لوفر، مجھے بھی لائن دے رہی ہو؟ تمہاری اتنی ہمت؟ ارم تو شاید پاگل ہو گئی تھی، اس لیے آؤ دیکھا نہ تاؤ گیلی مٹی کا تودا اٹھا کر عاقف کو نشانہ بنایا، مگر عاقف پیچھے ہٹتے ہوئے کمال ہوشیاری سے نیچے بیٹھ گیا اور مٹی کا تودا پیچھے سے آتے مومن کے سینے پر جا لگا۔ ارم کو لگا جیسے زمین کی حرکت کے ساتھ اس کی سانس بھی رک گئی ہے۔ سب خاموش کرے مومن کو دیکھ رہے تھے، جو اس حرکت پر شعلہ بار نگاہوں سے ارم کو گھور رہا تھا۔ لائٹ کریم کلر کے عوامی سوٹ پر براؤن چادر سٹائل سے کندھوں پر جمائے وہ نہایت وجیح اور ہینڈسم لگ رہا تھا۔ سب کی خاموشی کے قفل کو ماما کی ہنسی نے توڑا۔ تم تو بولڈ ہوگے مومن، وہ بھی ایک لڑکی کے ہاتھوں۔ ماما پلیز۔ مومن ماما کو التجائیہ نظروں سے دیکھتے ہوئے ارم کی طرف مڑا۔ مس نورا، مومن ڈونٹ فارگیٹ، یہ ہماری مہمان ہے اس وقت۔ ماما نے مومن کو تنبیہ کی، یہ تو میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ یہ اچھی میزبان نہیں ہے، مگر میں نہیں جانتا تھا کہ یہ مہمان اور بھی بری ہو سکتی ہیں۔ مومن کہے بنا نہ رہ سکا۔ مومن بہت ہو گیا، چینج کر کے آؤ، چائے ٹھنڈی ہو رہی ہے۔ ماما نے اسے بھیجنا ہی مناسب سمجھا۔ وہ چائے شروع کر چکے تھے جب مومن چینج کر کے آئے۔ ہاں تو مس نادیہ، آپ اپنے کام کو انجوائے کر رہی ہیں یا بور ہو گئی ہیں؟ مومن نے جانا چاہا۔ مومن پلیز بیٹا، اتنے پیارے موسم میں کام کا ذکر مت کرو، کوئی اور بات کرو۔ ماما نے مومن کو ٹوکا۔ اب کیا کروں ماما، کچھ عادت سی پڑ گئی ہے۔ ویسے آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، اس وقت کام کی بات کرنا مناسب نہیں۔
मोमन ने केक पीस खाते हुए जवाब दिया, वैसे आंटी न जाने क्यों कुछ लोग समझते हैं कि सारी दुनिया का कारोबार उनके दम से ही चल रहा है। शो ऑफ। इरम ने जलकर कहा, वैसे मामा न जाने क्यों कुछ लोग समझते हैं एक लव सॉरी कह देने से वो कदमे छोटे हो जाएंगे। मोमिन ने उसके अंदाज में कहा तो मामा भी मुस्कुरा दी। सॉरी किस बात पर? इरम ने डिटाई से पूछा। अभी कुछ देर पहले आपने हरकत की जो, उसके लिए। मोमिन इसकी डिटाई पर दांत पीसते हुए बोला, वो तो आपकी गलती थी, आपको मेरी निशानी के सामने नहीं आना चाहिए था। इरम के इतना कहने पर मामा खिलखिलाकर हंस पड़ी, जबकि बाकी सब मुस्कुरा दिए। अनबिलीवेबल, मोमिन कहता हुआ उठ गया तो इरम फौरन खड़ी हुई। अरे आप मत जाइए, आप भूल रहे हैं ये आपका घर है, हम मेहमान हैं। अब हम चलते हैं आंटी, खुदा हाफिज। बहुत खुश मिजाज बच्चियाँ हैं। मामा उन्हें सी ऑफ करके दोबारा वहीं उनके पास आकर बैठ गई। आपको पसंद आई मामा? आकिब को लगा 50% काम हो गया। उसका दिल बलियों उछल रहा था। हाँ बहुत, नादिया बहुत क्यूट है, मगर नूर का तो जवाब नहीं। लग ही नहीं रहा था कि वो सोसाइटी की वर्कर है। मुझे तो बॉस लग रही थी। मामा नूर के एतमाद को सराह रही थी। वो खुद को बॉस ही समझती हैं, किसी के रोप में नहीं आती। सोसाइटी में सब कुछ अपनी मर्जी से कर रही हैं और नताइज भी हैरत अंगेज़ तौर पर 80% है। वो बच्चे जो कभी किताबों को हाथ नहीं लगाते थे, अब फर्स्ट आने के लिए आपस में मुकाबला करते हैं और भी बहुत सी चेंजेस लाई हैं, मगर जहाँ आपने उन्हें टोका हत्थे से उखड़ जाती हैं। बला का इतमाद है, तभी तो भाई को भी खातिर में नहीं लाई। आकी फिल्म के कसीदे पढ़ रहा था। यही बात उसे दूसरों से मुनफरिद करती है, वरना हर दूसरी लड़की मेरे सोशल स्टेटस के बायस झट से फरीख्ता हो जाती है। मम्मी ने सिर्फ सोचा, कहा कुछ नहीं। क्यों मोमिन, आकिब ठीक कह रहा है? मामा बदस्तूर मुस्कुरा रही थी। बिल्कुल ठीक कह रहा है ये। इसकी हरकतें देखकर कभी कभी लगता है मैंने बहुत बड़ी गलती की है, मगर जिस तरह उसने इदारे में काम किया है वह कैफ पहले कभी किसी ने नहीं किया। सब ने सिर्फ ड्यूटी समझ कर वक्त गुजारा, मगर नूर ने पूरी लगन और ईमानदारी से इदारे का माहौल खुशगवार बना दिया है। इसलिए उसकी बातों को टॉलरेट कर लेता हूँ, वरना जिस तरह वो बगैर किसी का लिहाज किए मुझसे मुखातिब होती है, शूट करने को दिल चाहता है। मोमिन ने सच कहा, क्योंकि कभी कभी वो वाकई तंग आ जाता था। अब वो ऐसी भी झगड़ालू और बदतमीज़ नहीं लगती कि तुम शूट करने का सोचो, बस ज़रा मुख्तलिफ है। मामा उसकी हर खामी को सराह रही थी। मोमिन चिढ़ गया। इल मैनर्ड है मामा, अब आपके सामने की बात है, सॉरी तक नहीं कहा अपनी गलती पर। मोमिन ने याद दिलाया। तभी चौकीदार एक कदर कार्ड दे गया जो खुला हुआ था। आकिफ के बाद मामा ने पढ़ा और दोनों के लब मुस्कुरा उठे। फिर मोमिन की तरफ बढ़ा दिया। मोमिन सॉरी का कार्ड देखकर हैरतज़दा रह गया। नीचे नूर का नाम देखकर बुरा सा मुंह बनाया और इन दोनों की मनी खेज मुस्कुराहट पर और भी तप गया। गालिबन इरम ने करीबी स्टोर से ही कार्ड लेकर चौकीदार को दे दिया था। अब कहो क्या कह रहे थे? कोई और एतराज़ है तो बता दो, फिर न कहना कुछ। मामा तो लगता था कि रिश्ता लेकर जाने के लिए तैयार बैठी थी। सोच ले मामा, कभी कभी एक जैसी कौमें करीब आ जाएं तो मुखालिफ सिमतों में सफ़र करती हैं। मम्मी ने डराना चाहा। भाई ठीक कह रहा है मामा, मैं चश्मे तसव्वुर से देख रहा हूँ कि रोज़ नए नए हंगामे होंगे, सुकून बर्बाद हो जाएगा। आकिफ ने भाई की साइड ली। मैं भी हंगामा और शोर शराबा चाहती हूँ। इस खामोशी से वहशत होने लगी है मुझे। मामा ने फैसला सुनाया। आप पहली माँ हैं जो पुरसुकून ज़िंदगी की बजाय हंगामा चाहती हैं। फ़िलहाल ऐसा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि शाह और जेम्स पॉल आ रहे हैं और ये वक्त बहुत मसरूफियत में गुजरेगा। मोमन के साफ जवाब ने दोनों का जोश ठंडा कर दिया। डैडी और अम्मी जान उम्रे की अदायगी करके वापस आ चुके थे। इरम तफसीलन उन्हें इदारे के मुतलिक बता रही थी। इसका मतलब है हमारा बेटा बहुत मसरूफ़ रहा। डैडी शफकत से बोले, हमारी बेटी तो बहुत समझदार हो गई है। भाई देखो कितना अच्छा काम किया है, इसका क्रेडिट किसको जाता है? अम्मी हल्के हल्के मुस्कुरा रही थी। किसी को नहीं जाता। डैडी आप इस मरतबा ज़कात हमारे इदारे को देंगे। इरम वादा लेकर टली। मोमिन का दिल चाह रहा था कि वह मिस नूर को बेनक़्त और बेहिसाब सुनाए। अटेंडेंस रजिस्टर पर अपने नादिया के सफ़ात पर मार्क करके साथ प्रेसिडेंट सर के अल्फाज उसका मुँह चढ़ा रहे थे। प्रेजेंट सर के अल्फाज उसका मुँह चढ़ा रहे थे। वो मीटिंग में मिस नूर नहीं आ रही। आकिफ के इतना कहने पर मोमिन आग बगोला हो गया। आह ये मिस नूर चाहती क्या है? अचानक ही मिस नूर नादिया के हमरा इधर आती नजर आई तो मोमिन ने ऑफिस में बुला लिया। पूछ सकता हूँ आप मीटिंग में क्यों नहीं आ रही? मोमिन गुस्से का इजहार एक ही स्टाइल से करता था। या फिर इरम को ऐसा महसूस हुआ इसलिए कि ये मीटिंग आप और आपके स्टाफ मेंबर्स की है। मैं आपकी स्टाफ मेंबर नहीं हूँ। वही तमानिया से भरपूर लापरवाह अंदाज। मैं जानता हूँ ये, मगर हमने जो भी प्रोग्राम तश्कील देना है और जो भी करना है इदारे के अफराद और बच्चों से ही करवाना है। और बच्चे और लड़कियाँ आपसे बहुत ज़्यादा अटैच हैं। आप बेहतर तौर पर जानती हैं कि कौन सा बच्चा क्या कर सकता है, या फिर आप बच्चों की जिम्मेदारी लेने से डर रही हैं? मम्मी ने नज़रें उठाकर सवाल किया। चलिए आपने इतना तो इतराफ़ किया कि बच्चे और लड़कियाँ मुझसे मनूस हैं, इतना ही काफ़ी है। आकिफ कहाँ हो रही है मीटिंग? इरम और नादिया आकिफ के साथ निकल गए, जबकि मोमिन इरम के
الفاظ پر غور کر رہا تھا، مطلب اخذ کرنا چاہ رہا تھا، مگر پھر سر جھٹکتا چل دیا۔ میٹنگ کے آخر میں اب سب سے اہم پوائنٹ ڈسکس کیا جا رہا تھا کہ ایسا کوئی پروگرام مرتب کیا جائے جو پچھلے سال سے یکسر مختلف ہو اور اسٹینڈرڈ کا بھی ہو۔ سر اس مرتبہ ایسا کرتے ہیں، انوار کلب کا ہال کرائے پر لے لیتے ہیں، وہاں چند اچھے بچوں سے کچھ آئٹم کروا لیں گے، ساتھ ہی ہوٹل ہے وہاں ڈنر دے دیں گے، پھر اس کے بعد ادارے کی وزٹ ہو جائے گی۔ سمن نے مشورہ دیا، میرے خیال سے یہ کچھ زیادہ لمبا پروسیس ہو جائے گا۔ مسٹر عادل نے اعتراض کیا، مس سمن چند اچھے بچے کیوں؟ باقیوں کا کیا قصور ہے؟ ویسے تو بچے سب ہی اچھے ہوتے ہیں۔ ارم نے مومن کی کہی بات دہرائی تو مومن نے بے ساختہ اس کی طرف دیکھا۔ مسکراہٹ چھپانے کے لیے اس نے سمن سے سوال کر ڈالا، جی سمن، دوسرے بچوں کا کیا قصور ہے؟ مگر سمن چپ رہی۔ مقصد تو بچوں سے پروگرام کروانا ہے، چاہے وہ کسی بھی نوعیت کا ہو، تو پھر جشن بہارا بنانے میں کیا مذائقہ ہے، جبکہ بہار بھی شروع ہو چکی ہے۔ ارم کا آئیڈیا موسم اور موقع کے لحاظ سے بہترین تھا۔ اس میں بچوں کا کیا کام ہوگا؟ وہ کیا کریں گے؟ عادل حیران سا پوچھ رہا تھا۔ مسٹر عادل، جس کو سنو وہ یہی کہتا نظر آتا ہے، یہ بچے ہمارے گلشن کے پھول ہیں، تو ان کا تعلق بھی بہار سے ہوا ہے کہ نہیں؟ میں نے تو صرف آئیڈیا دیا ہے، ماننا یا نہ ماننا آپ کی مرضی ہے۔ ارم نے شانے بے نیازی سے کندھے اچکائے۔ مس نور، جو آپ کہنا چاہ رہی ہیں وضاحت کریں تاکہ ہم سب بھی سمجھ سکیں۔ مومن تفصیل جاننا چاہتا تھا۔ میں وضاحت نہیں کرنا چاہتی، میں جو بھی کروں گی اپنی ذمہ داری پہ کروں گی۔ ساتھ ہی اس نے سفید کاغذ پر سائن کیا اور کاغذ مومن کی طرف بڑھا کر بولی، اگر ذرا سے بھی کوتاہی ہوئی یا آپ کو اپنے ادارے کے سٹینڈرڈز کا نہ لگے تو بے شک مجھے عدالت میں گھسیٹ لیجیے گا۔ آپ کا ہر طرح کا نقصان بھی پورا کروں گی، مگر کسی کی مداخلت نہیں چاہیے مجھے۔ ارم کا دو ٹوک لہجہ سب کو حیران کر گیا۔ کیوں مسٹر معید، آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ مومن نے سائن کیا ہوا کاغذ معید کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ مومن خود ششپنج میں پڑ گیا تھا۔ یہ بلینک پیپر میں سنبھال کر رکھ لیتا ہوں، اگر ایسی ویسی کوئی بات ہوئی تو ہمارے کام آئے گا۔ معید مشتاق وکیل کی طرح بولا، مس نور آپ ایک بار پھر سوچ لیں، بہت بڑا رسک لے رہی ہیں آپ۔ مومن اس کے ارادے کی مضبوطی دیکھنا چاہ رہا تھا۔ بار بار وہ سوچتے ہیں جن کو خود پر بھروسہ نہیں ہوتا۔ ارم اٹل لہجے میں بولی، آپ کو جس کسی چیز کی ضرورت ہو لسٹ بنا دیں، مس امن کو دے دیں، چیزیں آپ کو مل جائیں گی۔ تیاری کے لیے آپ کے پاس 20 دن ہے، وش یو گڈ لک۔ مومن اس پر ایک اچٹتی نگاہ ڈال کر اٹھ گیا۔ دن تیزی سے گزر رہے تھے۔ ارم اور نادیہ نے مونا کو بھی گھسیٹ لیا تھا اپنے ساتھ، اور ان تینوں نے ادارے کے تمام افراد میں ایک جوش و جذبہ بھر دیا اور ہدایت کی تھی کہ کسی سے بھی ذکر نہ کرے کہ وہ لوگ کیا کر رہے ہیں۔ عاقب برابر ان کے ساتھ دے رہا تھا، اس نے وعدہ کیا تھا وہ کوئی بات لیک آؤٹ نہیں کرے گا۔ ادھر مومن اب پچھتا رہا تھا، ابھی تک کوئی لسٹ مس سمن تک نہیں پہنچی تھی اور نہ ہی ادارے میں کوئی تبدیلی نظر آ رہی تھی، جبکہ صرف 2 دن باقی رہ گئے تھے۔ مومن جانتا تھا اگر ایک لفظ بھی اس نے کہا تو وہ سب چھوڑ چھاڑ کر چل پڑے گی، کچھ ہوا تو چھوڑوں گا نہیں۔ مومن کی سوچ کی تان یہی آ کر ٹوٹتی۔ جس رات جشن بہارا کا پروگرام ہونا تھا، ادارے کے دروازے بند کر دیے گئے، کسی کو اندر آنے کی اجازت نہ تھی ماں سوائے عاقف کے۔ مومن اور دوسرے سٹاف ممبرانز کو بلیک شیروانیاں بما تنگ پجاموں کے تھما دی گئی۔ مومن حیرت سے عاقف کی کارروائی دیکھ رہا تھا۔ پشاوری خسوں کے ڈبے بھی پہنچا دیے گئے۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ اس سب کی فٹنگ زبردست تھی۔ خود عاقف بلیک شیروانی اور سفید پجامے میں جچ رہا تھا۔ شام 7 بجے جب مسٹر جیمز پال پہنچے تو ادارے کا مین گیٹ کھول دیا گیا۔ تمام راستہ پھولوں کی پتیوں سے سجایا گیا تھا۔ بچیاں رنگ برنگی پشواز اور چوڑی دار پجاموں میں تتلیاں لگ رہی تھیں۔ چھوٹے چھوٹے بچوں نے بھی شیروانیاں پہن رکھی تھی جو برابر مسکراتے ہوئے پھول پھینک رہے تھے۔ وسیع اور اس لان میں ترتیب سے کرسیاں چنی ہوئی تھیں، ہر جگہ پھولوں کی لڑیاں لٹک رہی تھیں۔ بلڈنگ روشنیوں میں نہائی ہوئی تھی۔ بوڑھوں اور عورتوں نے صاف ستھرے کپڑے پہن رکھے تھے۔ دوسرے لان میں چھوٹے چھوٹے اسٹالز بنے ہوئے تھے۔ مومن دھنگ سا ایک ایک چیز کو بغور دیکھ رہا تھا۔ شہر کے تمام معزز مہمان بھی آ چکے تھے۔ لان میں ایک دم سے ہی بھر گیا تھا۔ تب سٹیج پر ارم نمودار ہوئی۔ مومن تو جیسے پلک جھپکانا بھول گیا۔ موسم کی مناسبت سے اس نے حیدرآبادی سٹائل کا ڈریس پہن رکھا تھا۔ ہاتھوں میں گجرے تو بالوں کو بھی سمیٹ کر پھولوں کی لڑیوں میں باندھ دیا تھا۔ آنکھوں کے راستے سے وہ دل میں اتر رہی تھی۔ مومن تب چونکا جب تالیاں بجیں۔ پھر اس نے دیکھا کہ وہ سب سے کم سن بچیاں جو لاوارث تھیں، خوبصورت فرلز والے فراک پہنے خواتین مہمانوں کو گجرے پیش کر رہی تھیں، گویا ان کو بہار کا تحفہ پیش کیا گیا تھا۔ تب ارم کی آواز گونجی کہ یہ گجرے ان بچوں نے اپنے ہاتھوں سے بنائے ہیں، اور یہ جو آپ کو سٹیج پر خوبصورت جشن بہارا لکھا نظر آ رہا ہے، یہ ہماری بہنوں کی محنت ہے۔ مومن نے دیکھا کہ رنگ برنگے پھولوں سے لکھا گیا وہ واقعی دلکش لگ رہا تھا۔ پھول اب تک تازہ تھے۔ پھر جو خاکہ پیش ہوا لاجواب تھا، جو ترانہ گایا داد کے قابل تھا۔ بچوں نے کمال کی اداکاری کا مظاہرہ کیا تھا۔ اس وقت ان کے چہروں سے کہیں سے نہیں لگ رہا تھا وہ کسی محرومی کا شکار ہیں۔ ایک ایک جملے پر تالیاں بج رہی تھیں۔ ڈھیروں اطمینان مومن کے اندر اتر رہا تھا۔ مونا، وہ دیکھو پیچھے کون بیٹھا ہوا ہے؟ گھر والوں کے ساتھ، نادیہ نے بظاہر اپنے گجرے کو ٹھیک کرتے ہوئے آہستگی سے کہا، مگر عاقف کے تیز کانوں نے سن لیا۔ میرے ہوتے ہوئے کس کو دیکھا جا رہا ہے؟ عاقف آنکھیں نکال کر بولا، وہ جو آخری رو میں بیٹھا ہوا ہے اس کو دیکھ رہی ہوں۔
नादिया दीदा दलेरी से बोली तो आकिफ ने भी उधर देखा। ये तो अपना शाह है। आकिफ बड़बड़ाया, आप इसको कैसे जानते हैं? मोना सांस बहाल करते हुए बोली, ये भाई का क्लास फेलो और बेस्ट फ्रेंड ज़ारून शाह है और यही न्यूयॉर्क इंडस्ट्रियल्स के चेयरमैन जेम्स पॉल को साथ लाए हैं। आकिफ मूवी बनाने के साथ साथ बोल भी रहा था। क्या? दोनों का मुतरजम होना लाजमी था। मैं अब मज़ीद कुछ कहने से पहले मोअज़्ज़िज़ मेहमानों और मिस्टर जेम्स पॉल की इजाज़त चाहूँगी, बल्कि गारंटी चाहती हूँ कि आप हज़रात नाराज़ नहीं होंगे। इरम की मद भरी और सरीली आवाज़ गूंजी तो मिस्टर जेम्स पॉल ने कैरी ऑन का इशारा किया। तब इरम मुस्कुराते हुए बोली, हम और हमारे बच्चे इदारे की तरफ से आपको फूलों का नजराना पेश कर चुके हैं। आप अपने दाएं और बाएं तरफ छोटे छोटे स्टॉल्स देख रहे होंगे। ये हमारे मोहतरम बुजुर्गों की काविश है। स्टॉल्स को खूबसूरती से सजाया गया था। इन बच्चों, लड़कियों और ख़वातीन ने नहायत मेहनत और मोहब्बत से आपके लिए रिफ़्रेशमेंट्स का इंतज़ाम किया है। इन बच्चों में हर वो सलाहियत है जो मुझ में, आप में या मरूफ व मशहूर इंसानों में होती है। क्या खबर में से कोई बच्चा कल आपकी कुर्सी पर बैठा हो या कोई बच्ची मेरा माइक थामे खड़ी हो। बात सिर्फ मौका मिलने की है। आज हम और आप इनको मौका दे रहे हैं ताकि ये अपनी मेहनत की उजरत हासिल कर सके। एक तरह से प्रैक्टिकल लाइफ में ये इनका पहला दिन है। मैं अपनी बात की वजाहत कर देती हूँ। इन बच्चों का दावा है कि आप इनसे कोई भी चीज़ मुफ्त लेकर दिखा दें, ये पूरा स्टॉल फ्री दे देंगे। ज़बरदस्त ताली और कहको से हाल गूंज उठा। उसी दिन आकिफ ने कुछ रिमाइंड करवाया तो इरम ने कहा, और बच्चों ने इस बायर के लिए एक स्पेशल गिफ्ट भी रखा हुआ है। लेडीज़ दाएं तरफ और जेंट्स बाएं तरफ आ जाएं। इससे पहले कि लोग उठते मोमिन की आवाज़ ने सबको रोक गया। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, मिस्टर पॉल आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं। आइए मिस्टर पॉल। इरम की गलती को मोमिन ने संभाल लिया था। असल में इरम भी ज़ारून को देखकर बज़ल हो गई थी। मिस्टर पॉल काफ़ी देर इन इदारों के हक़ में बोलते रहे। इसकी तरह के इदारे ज़्यादा होना चाहिए। फिर उस प्रोग्राम के मतलब अपने ख्यालात का इजहार किया। मैंने यही सोचा था कि आम सा फॉर्मल प्रोग्राम होगा, लेकिन ये मेरी तवक्कुआत के ख़िलाफ़ निकला। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि स्प्रिंग सीज़न के हवाले से प्रोग्राम इस अरेंज किया गया होगा। इट इज़ मार्वेसिस्ट। ये याद रहे, जिसका भी आइडिया है वो मुबारकबाद का मुस्तहिक है। मुझे ऐसा लग रहा है मैं हिस्ट्री में चला गया हूँ, शाहजहाँ के दौर में, जब लोग इस तरह के ड्रेसेस पहनते थे। मिस्टर पॉल ने शेरवानी में मलबूस मर्द हजरात की तरफ इशारा किया। एंड लुक एट दीज ब्यूटीफुल यंग गर्ल्स। मुझे ऐसा लग रहा है पूरे चांद की सीढ़ियाँ उतर के ये हुरे अभी अभी यहाँ आई हैं। लड़कियों ने हंसते मुस्कुराते ज़बरदस्त तालियां बजाई। मैं भी एक ऐलान करता हूँ, मेरे पर्स में इस वक्त जितने भी पाकिस्तानी रुपये हैं, अगर वो तमाम खर्च हो गए तो आई प्रॉमिस मैं अपना डोनेशन डबल कर दूंगा। करीब खरा मोमिन बेसाख्ता हंस पड़ा, जबकि हाल से ज़बरदस्त दाद मिल रही थी। मोमिन ने देखा कि आकिफ के साथ वो तीनों जल्दी जल्दी न जाने क्या बोल रही थी। फिर सब तितर बतर हो गए। मिस्टर पॉल ने भी एक स्टॉल का रुख किया, जबकि इरम ने आहिस्तगी से मोमिन के बैग पर पेंसिल चुभोई ताकि वो रुक जाए। इस बदतमीज़ी का मकसद मोमिन को सख्त नागवार गुजरा। इस तरह रोकना मतलब यह है कि आप मिस्टर पॉल के साथ साथ मत जाइए, बच्चे बिला वजह नर्वस हो जाएंगे। इरम ने तो जी पेश की तो मोमिन चुप हो गया। इस दम मिस्टर पॉल हाथ में पेप्सी थामे उनके पास आ गए। ओह मिस्टर मोमिन, मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी इतनी महंगी पेप्सी नहीं ली। मैंने बच्चे को कहा कि ये खाली बोतल मैं रख लूँ तो बोला इसके पैसे आपको अलग देने पड़ेंगे। मिस्टर पॉल सही महीनों में लुत्फानंदोज़ हो रहे थे, हंस हंस कर बता रहे थे, दे आर क्लेवर एंड इंटेलिजेंट। इनको किसने ट्रेन किया है? मैं इससे ज़रूर मिलूंगा, मगर अभी नहीं, अभी तो बहुत से स्टॉल्स बाकी हैं। देखता हूँ शायद कुछ मुफ्त हाथ लग जाए। और वह मुस्कुराते हुए आगे बढ़ गए। मिस्टर पॉल इतनी अच्छी उर्दू कैसे बोल लेते हैं? इरम ने अपने जहन में उठता सवाल पूछ ही लिया। मोमिन ने बताया कि मिस्टर पॉल को ज़ुबानें सीखने का शौक़ है। उन्होंने गालिब इकबाल से लेकर फराज और फैज़ अहमद फैज़ तक को पढ़ा हुआ है। मिस नूर, मिस्टर पॉल के लिए अलहदा से कोई डिनर अरेंज किया है या नहीं? मोमिन ने यूं ही पूछ लिया, मगर इरम के तो जैसे पतंगे लग गए। शगुफ्ता और शादाब चेहरे पर हल्की सी गुस्से की लहर नुमाया हुई। एक बात सुने, मैं मिस नूर नहीं हूँ, आई एम इरम जहानिया। दूसरी बात, आप भूल रही हैं ये मेरा प्रोग्राम है। आप तो मिस इरम। मोमिन अभी तक नाम के चक्कर में फंसा हुआ था। क्या ज़रूर आदम का अस्सलाम वालेकुम, क्या हो रहा है भाई, और आप कैसी हैं? ज़रूर आंखों में शनासाई लिए बोल रहा था। ज़रूर, तुम्हारी शक्ल देखकर मैं मिस्टर पॉल की स्पीच की अनाउंसमेंट भूल गई। तुम यहाँ कैसे नाजिल हो गए? इरम भरहमी से बोली। आसमानी बलावा कभी भी किसी भी वक्त नाजिल हो सकदियां ने। मोना ने आते ही तोप कर दहाना खोल दिया। सोने चन्न मुखरे देख के ही बलावा थल्ले आंदियां ने। ज़रून रटाई से मोना के गुस्से से गुलाबी होते चेहरे को देखकर बोला, बस यही देखना था कि कितना बड़े ड्रामेबाज हैं आप। मोना तीखी नज़रों से देखते हुए बोली, ज़रून तुम इनको कैसे जानते हो? मोमन जा हैरत से उनकी बातें सुन रहा था। मैंने तुझे बताया था ना कि अल्लाह अल्लाह करके मामा को एक लड़की पसंद आ गई है जो हमारी शराइत पर पूरी उतरती है, पर यार उससे पहले कि हमारी नैया पार लगती
ایک خط موصول ہوا جس نے ہماری دنیا بیچ سمندر ڈبو دی۔ زارون مزے سے بتا رہا تھا جبکہ وہ سب سوالیہ نظروں سے اس کو دیکھ رہے تھے۔ کیسا خط؟ مومن نے ہی پوچھا۔ یار اس خط کو تو میں ہمیشہ اپنے پاس رکھتا ہوں۔ اپنے پرس سے خط نکال کر مومن کو دیا۔ خط دیکھ کر مومن کے اندر چھناکا سا ہوا، نہ جانے کیوں دل اداس ہو رہا تھا۔ آپ کی رائٹنگ ہے؟ مومن نے خط ارم کی طرف بڑھایا۔ پل پل بھرتی حیرت سے اس کی آنکھیں پھیل رہی تھیں۔ ہماری کزن نہایت خوبصورت سمارٹ ہے، لیب میں رکھے انسانی ڈھانچے کی طرح نہایت خوش مزاج، اس لیے بچے ہر وقت سہمے رہتے ہیں۔ تندرستی اور صحت کا راز یہ کہ ڈاکٹر صبح شام آتا ہے۔ پابند سوم و سلاد، اس لیے صبح کی گئی رات کو لوٹتی ہے۔ جمی وکی اور فراز سے بلا ناغہ ملتی ہے، کسی کا دل نہیں توڑتی، بہت حساس ہے نا۔ آپ کی خیر خواہ۔ یہ خط آپ کو ملا تھا؟ ارم شرمندہ سی نظر آ رہی تھی۔ شکر کریں کہ خط میرے ہاتھ لگا، اس لیے سوچا کہ کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے کیوں نہ ان محترمہ کے ہوش ٹھکانے لگائے جائیں۔ زارون شو ہو رہا تھا۔ آئے بڑے ہوش ٹھکانے لگانے والے، کیسے ڈر کر بھاگے تھے یاد نہیں؟ مونا نے شرم دلانا چاہی۔ زارون ہنس پڑا۔ ڈر کر نہیں، وہ تو عاقف کے بار بار فون آ رہے تھے، اس لیے جانا پڑا، ورنہ یہ مومن میری جان نکال لیتا۔ بٹ آئی ریئلی مس یو مونا۔ زارون ویسے ہی انگریزی سٹائل میں مونا کے نام پر زور دیتے ہوئے بولا تو مونا بھی بھر گئی۔ مومن بھائی سنبھال لے اپنے اس نوٹنکی باز کو، ورنہ… زارون مونا کی بات کاٹ کر بولا، اس نوٹنکی باز کو تم کیوں نہیں سنبھال لیتی؟ ساتھ ہی اس نے آگے گرنے کی ایکٹنگ کی۔ مونا اور ارم ایک ساتھ چیخیں، جبکہ مونا نے 9-2-11 ہونا بہتر سمجھا۔ ارم بھی ایک طرف چلی گئی تو مومن زارون کی آنکھوں میں مونا کے لیے پسندیدگی دیکھ کر اب پرسکون ہو گیا تھا۔ اپنی دلی کیفیت کی تبدیلی پر وہ خود حیران ہو رہا تھا۔ مسٹر پال اور مہمانوں کے کہکہے فضا میں گونج رہے تھے۔ دلچسپ فکر بازی ہو رہی تھی، ہر چہرہ کھلا ہوا تھا، کسی کے چہرے سے ناگواری یا بیزاری نہیں جھلک رہی تھی۔ مومن ایک جائزہ لے کر جب سٹیج کے قریب پہنچا تو ارم عاقف اور نادیہ کے ساتھ کسی بات پر الجھ رہی تھی۔ جب مومن جا قریب پہنچا تو عاقف کہہ رہا تھا، میں نے کہا بھی تھا کہ اینٹیک ٹائپ کی بھی کوئی تھوڑی سی چیزیں رکھ لیتے ہیں، یہ انگریز تو پاگل کی طرح خریدتے ہیں ایسی چیزیں۔ اوفو، مجھے کیا الہام ہونا تھا کہ مسٹر پال بھی اس طرح کا کوئی اعلان کریں گے؟ آخر کیسے ان کے پیسے ختم کریں؟ ارم سوچتے ہوئے بولی، جبکہ مومن لاتعلق بیٹھا کوک پی رہا تھا۔ بھائی آپ بھی کو مشورہ دیں۔ عاقف نے مومن جا سے مدد مانگی۔ بھائی پہلے اپنے لیڈر سے بھی پوچھ لو کہ اس کو میری مدد چاہیے کہ نہیں۔ مومن جا کا انداز دل جلانے والا تھا۔ جی نہیں، ہمیں آپ کی مدد کی ہرگز ضرورت نہیں ہے۔ ارم ہمیشہ کی طرح مشتعل ہو گئی۔ اوفو، آپ لوگ کبھی تو اچھے موڈ میں بول لیا کریں، اچھے لگیں گے پیار سے بولتے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ، جس طرح ہم اچھے لگتے ہیں ساتھ ساتھ۔ عاقف ایک دم ہی نادیہ کے قریب کھڑا ہوتا فخر سے بولا، جبکہ نادیہ گھبرا کر دور جا کھڑی ہوئی۔ بڑی ہواؤں میں اڑ رہی ہیں آج کل، نادیہ گھوڑنے میں ناکام رہی۔ ہوائیں بتا رہی ہیں کہ جیسمین پرفیوم لگایا گیا ہے۔ عاقف نے آنکھیں بند کر کے گہرا سانس لیا۔ نادیہ نے چہرہ دوسری طرف پھیر لیا، جبکہ ارم اسے انگلی سے باز رہنے کی وارننگ دے رہی تھی کہ مونا نے آ کر بتایا، مسٹر پال کے پرس میں اب 3 ہرے نوٹ رہ گئے ہیں اور وہ سب اٹھ کر چل دیے۔ ارم بے دہانی میں گزر رہی تھی کہ اسے امی کی آواز سنائی دی۔ آپ یقین جانیں کہ جب ارم نے احمر بیٹے کو مومن کا ایڈریس بتایا کہ وہاں جاب کرنا چاہ رہی ہے تو ہم نے بھی سوچا اچھا ہے ایک دوسرے کو سمجھ لیں، آپ آخر کو پوری زندگی کا سوال ہے۔ بہن، میرے بیٹے بھی یہی کہتے تھے کہ لڑکی ایسی ہونی چاہیے جو ان کے کام کی اہمیت کو سمجھے، درد مند دل رکھتی ہو۔ میں نے آپ سے کہا نا کہ ارم ہی مومن کے لیے موزوں رہے گی۔ عاقف کی بھی پسند میں نے آپ کو بتا دی ہے، میں تو دونوں بیٹیاں فوراً لے جاؤں گی۔ مومن کی امی کی آواز میں محبت اور اپنائیت تھی۔ ارم کے دل کی دھڑکن بے ترتیب ہوئی جا رہی تھی، مگر اسی لمحے مسٹر پال کی آواز مائک میں گونجی۔ وہ مومن کے ساتھ سٹیج پر کھڑے تھے۔ لیڈیز اینڈ جینٹلمین، کین آئی ہیو یور 5 منٹس اونلی؟ یہ میرے ہاتھ میں جو چھوٹا سا کارڈ نظر آ رہا ہے، جانتے ہو کیا ہے؟ یہ میرے یہاں سے جانے کا پرمیشن کارڈ ہے اور مجھے اسے خریدنا پڑا ہے۔ مسٹر پال کے ساتھ لوگ بھی ہنس پڑے۔ بٹ آئی ایم ونر، اسٹل آئی ہیو 1000 روپی۔ ایک بچہ فوراً سٹیج پر پڑھا اور بولا، سر آپ نے ہماری اجازت کے بغیر مائک یوز کیا ہے، اس کا بل دیں۔ ساتھ ہی ایک کارڈ بڑھا دیا۔ واٹ، 1500؟ او مائی گاڈ مسٹر مومن، آئی ایم رون۔ مسٹر پال کرسی پر ڈھہ گئے اور مومن کا بے ساختہ جاندار کہا بلند ہوا اور ارم ٹکٹکی باندھے دیکھے گی۔ مسٹر مومن، آئی مسٹ کانگریچولیٹ یو، مجھے نہیں معلوم تھا تمہارا سٹاف اتنا ذہین اور ایکٹیو ہے۔ ویل ڈن۔ مسٹر پال داد دے رہے تھے۔ مومن آگے بڑھا اور مائک پر اس کی خوبصورت آواز ہر طرف پھیل رہی تھی۔ مسٹر پال، اس جشن بہارا کی کامیابی میں میرا اور میرے سٹاف کا کوئی حصہ نہیں، اس کی کامیابی کا سہرا مس ارم جہانیہ اور ان کے ساتھیوں کو جاتا ہے۔ آج سے پہلے ہمارے ادارے میں اتنا خوبصورت اور منفرد فنکشن منعقد نہیں ہوا۔ تفریحی، انجوائمنٹ اور ایکسائٹمنٹ سے بھرپور پروگرام ہے یہ۔ آئی اپریشیٹ یو مس ارم جہانیہ۔ مومن جا کے توصیفی کلمات ارم کے کانوں میں رس گھول رہے تھے۔ مسٹر پال کے جانے کے بعد آہستہ آہستہ دوسرے مہمان بھی رخصت ہونے لگے، صرف ارم کی فیملی اور سٹاف ممبرز رہ گئے۔
मोमिन जब आखिरी मेहमान को रुखसत करके आया तो मामा ने अपना हतमी फैसला सुनाया कि अभी और इस वक्त तुम्हारी मंगनी होगी। मामा, क्या जज्बाती फैसला है ये? मोमिन मामा के फैसले पर शशदर रह गया। झुलाता हुआ आगे भरा तो देखा लड़कियां एक तरफ तमाम लड़कियों को लिए खड़ी थीं और चीख रही थी कि हम लड़की वाले हैं, जबकि आकिफ और ज़रून छोटे बच्चों और स्टाफ मेंबर्स के साथ दूसरी तरफ मुकाबले के लिए तैयार करे थे। और वो सोच रहा था आनन फानन ये खबर कैसे सब तक पहुंच गई थी, मगर निगाह जिसकी मुतलाशी थी वो पीछे लॉन में एक पिलर से टेक लगाए खड़ी थी। उसकी राय जानना ज़रूरी था, सो वो उसके सामने आ खड़ा पूछ रहा था, आपको मालूम है बाहर क्या हो रहा है? इरम जान गई थी वो किस बात की तरफ इशारा कर रहा है, मगर लापरवाही से बोली, जानती हूँ, सब मेरे प्रोग्राम को सराह रही हैं। आपको कैसा लगा? साथ ही पूछ डाला। मोमिन जा समझ गया वो बात को नज़रअंदाज कर रही है। मेरी तवक्कुआत से भरकर ज़बरदस्त, और ये मैं सच्चे दिल से कह रहा हूँ, मोमिन ने इतराफ़ करते हुए कहा। मिस अमन बता रही थी आप हौसला अफजाई के तौर पर या खुश होकर कोई इनाम वगैरह देते हैं। असूलन तो मुझे भी मिलना चाहिए। वो बोलती हुई पिलर के दूसरी जानिब चली गई, मगर फिर यकायक अपनी हथेली मोमिन के आगे फैला दी। इरम जहानिया ने कभी किसी से कुछ नहीं मांगा, देखते हैं आज आप क्या देते हैं। आवाज़ और निगाहें शो हो रही थी, देखते हैं कि आपको ये इनाम अपने शान शान लगता है या नहीं। मोमिन अपना ब्रेसलेट उसकी सफ़ेद हथेली पर रख कर दूर जा खड़ा हुआ। ये तो था ही मेरा, खनकती आवाज़ में फ़ौरन कहा गया, और मोमिन जो सोच रहा था कि वो उससे कई सवाल करेगी मुतहैयर सा पलटा, मगर वो हुआ हवा के मुअत्तर झोंके की तरह गायब थी। मगर मोमिन जाके दिल की दुनिया तो महका गई थी। कितनी ही देर आंखें मूंदे वो उसके कहे गए अल्फाज से महजूज होता रहा। मामा ने अपनी अंगूठी मोमिन को दी कि फ़िलहाल यही पहना दो। सबका यही मुतफ़क्का फ़ैसला था कि जब अल्लाह ताला ने दोनों का संजोग लिख दिया है और वो फ़ैसला भी कर चुके हैं तो सोचने में क्या वक्त ज़ाया करना। जब मोमिन ने अंगूठी पहनाई तो तालियों के शोर में ज़रून बोला, जब आकिफ़ के दिल की बात भी ज़ुबान पर आ गई, मत जला मुझे, आज पहली बार अपने छोटे होने का अफसोस हो रहा है मुझे। आकिफ़ की बात पर सब खिलखिला दिए। इदारे के तमाम बड़ों को लग रहा था वो अपने बेटे या बेटी का फंक्शन कर रहे हैं। बच्चों और लड़कियों को पहली बार एहसास हो रहा था वो अपनों में है। नर्म चांदनी में तमाम चेहरे दमक रहे थे। तारे भी इन मोहब्बत भरे दिलों के लिए दुआ गो थे कि इन मुखलिस लोगों की बाकी मानदा ज़िंदगी यूं ही पुरबहार गुजरेगी। और इसके साथ ही खूबसूरत सा नावल अपने अख्ताम को पहुंचा। उम्मीद करती हूँ दूसरे नावल्स की तरह ये नावल भी आपको पसंद आया होगा। कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।